السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول تم آخری جزیرہ ہو بائی مریم کی یہ 25ویں قسط ہے۔ کھانا تو ڈھنگ سے کھاؤ یار، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ معاذ نے اسے چند والے لے کر ہاتھ کھینچتے دیکھا تو ٹوک دیا تھا۔ بس اتنی بھوک تھی مجھے۔ وہ نیپکن سے ہاتھ پونچھ رہا تھا۔ زینب نے بھی کھانا نہیں کھایا، میں تو حیران ہوں تم لوگوں کا بنے گا کیا؟ وہ اتنی احمق ہے، اپنا غصہ بچی پہ نکال رہی تھی، بددعائیں اور مار کٹائی۔ بھلا ہے وہ اتنی بڑی کہ یہ سلوک کیا جائے اس سے؟ ماں سخت متاثر سے کہہ رہا تھا۔ جہاں نے ہونٹ پینچ رکھے۔ میں چائے بنا رہا ہوں، پیو گے تم نا؟ ماس نے کرسی دھکیلتی ہوئے اس کو دیکھا۔ جہاں نے سر کو نفی میں جنبش دی تھی۔ نو تھینکس، میں تھکا ہوا ہوں، سوؤں گا۔ واقعی؟ ماز نے اس کی آنکھوں میں کچھ ایسی غیر یقینی سے جھانکا تھا کہ جہاں تنگ پڑنے لگا۔ جی میں صرف یہ بات سمجھتا نہیں ہوں، مجھے یقین ہے تم بہت سمجھدار ہو، معاملہ یقیناً شیئر نہیں کرنا چاہو گے، نو پرابلم، مگر اسے سدھارو گے ضرور، ہے نا؟ وہ پتہ نہیں اس سے وعدہ چاہ رہا تھا یا تسلی۔ جہاں خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر گہرا سانس بھر کے آہستگی سے سر کو اس بات میں ہلا دیا۔ تھینکس جے، مجھے تم آج بھی اتنی عزیز ہو جتنے ہمیشہ تھے اور ہمیشہ رہو گے۔ معاذ نے اسے بازو کے حصار میں لے کر کہتے اسے خلوص اور محبت کا اظہار کیا تھا جو ان کے بیچ ہمیشہ سے قائم رہا تھا۔ جہاں کی آدھی سے زیادہ کلفت گویا اسی ایک پل میں دور ہو گئی تھی۔ تمہاری بہن ذرا تھوڑی سی ٹیڑے مزاج کی ہے، مگر ڈونٹ وری، میں سدھار لوں گا اسے۔ اس دوران پہلی بار ہلکی سی مسکان کی جھلک اس کے چہرے پہ اتری تھی۔ یہ ہوئی نا مردوں والی بات، مگر جانے من، مار نہیں پیار، یہ قوم پیار سے ہی رام ہوتی ہے، یاد رہے۔ معاذ نے صرف نصیحت نہیں کی، اپنا تجربہ بھی بیان کیا تھا۔ جہاں نے جواب میں اس کے ہاتھ کو نرمی سے دبا کر تسلی سے نوازا۔ معاذ کے کمرے میں جانے کے بعد جہاں خود بھی دل کھڑا کر کے بیڈ روم میں آیا تھا، نائٹ بلب کی نیلگوں روشنی میں وہ اسے صوفے پہ لیٹی نظر آئی، سینے سے فاطمہ کو چمٹایا ہوا تھا۔ پتہ نہیں سو رہی تھی کہ جاگ۔ جہاں سست قدموں سے چلتا ہوا قریب آ گیا، جھک کر پہلے فاطمہ کو اپنی باہوں کے حصار سے نکالا اور احتیاط سے کاٹ میں لٹا دیا۔ زینب نے کچی نیند سے ہڑبڑا کے اسے دیکھا، ضرور البتہ کسی قسم کی مداخلت نہیں کی تھی۔ زینب، وہ کروٹ بدل کر دوسری رخ جانب کر چکی تھی جب جہاں کی آواز پہ ایک دم سے ساکن ہو کر رہ گئی۔ جانے کس بے لگام جذبے کے تحت دل پانی بن کر پگھلا اور آنکھیں شدتوں سے ابل پڑیں۔ وہ کچھ بھی نہیں بولی تھی۔ مجھے پتہ ہے تم سو نہیں رہی ہو، جہاں نے کہا تھا اور ہاتھ بڑھا کر اس کی کمر میں بازو اس انداز میں مائل کیا کہ اس پل میں سارے فاصلے سمٹ گئے۔ تو اس میں سارا جہاں کی ہی کوشش کا عمل دخل نہیں تھا، اس کا اپنا بھی تھا، وہ اس کے بازو سے لپٹ گئی تھی۔ آپ نے مجھے مارا ہے جے؟ وہ ہچکیوں اور سسکیوں سے روئی گئی۔ جہاں نے اس کے ہر آنسو کو اپنے ہونٹوں سے چنا تھا۔ تم نے بات ہی بہت غلط کی تھی زینی۔ وہ اسے اپنے بازوؤں میں کسی قیمتی متاع کی طرح اٹھا کر بیڈ پہ لایا تھا۔ وہ بھی مجھے ایسے ہی مارتا تھا، پھر کیا فرق رہا اس میں اور آپ میں؟ وہ ہچکیوں کے بیچ بولی تھی، لہجے میں ہوکتا ہوا کرب اور اذیت کی انتہا تھی۔ جواب میں جہاں کو چپ لگ گئی۔ اس کی اس بات کا جواب زبان سے نہیں عمل سے دیا تھا۔ اس نے اتنی توجہ، اتنی نرمی، اتنی محبت سے اسے چھوا تھا، اسے بڑھتا تھا کہ وہ خود پہ نازاں ہو جاتی۔ جہاں نے بتایا تھا تیمور اگر وحشی درندہ تھا تو وہ عشق کی معراج کو چھو کر لوٹا تھا۔ تیمور نے اسے لوٹا تھا تو وہ اسے انمول کر رہا تھا۔ تیمور نے اسے بے مایا کیا تھا تو وہ اسے معتبر کر رہا تھا۔ بس یہی فرق تھا اس میں اور تیمور میں۔ اگلے دن کی صبح بے حد حسین تھی، چمکیلی، روشن اور دہکتی ہوئی۔ جہاں نماز پڑھ کے لوٹا تو زینب ہنوز بستر پہ موجود تھی۔ جہاں نے مسکرا کر آہستگی سے اس کا گال تھپتھپایا تھا۔ صبح بخیر میم۔ اس کی آنکھوں میں صرف شرارت نہیں تھی، بھرپور آسودگی اور خمار کا آلود نشہ بھی تھا۔ زینب اسے دیکھتی رہ گئی۔ دھیرے دھیرے رات کے سارے منظر اس کی نگاہ میں روشن ہوئے تو اس کے وجود پہ سناٹے سے چھا گئے۔ پہلے نگاہ چکی، پھر وہ خود میں سمٹی اور جیسے اس نقصان پہ ششت رہ گئی۔ یہ کیا ہوا تھا؟ بنا بنایا کھیل اس نے خود بگاڑنے میں کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے بے دردی سے ہونٹ کچلے تھے۔ کل جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے پیچھے تیمور کی شدید اور خوفناک دھمکیاں تھیں۔ وہ اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اس کی خواہش کے مطابق ماحول کو خراب کر کے جہاں کو پریشان کرنا شروع کر چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ غصہ اور نشہ ہی انسان کے ایسے دشمن ہیں جو اسے بربادی کی آخری حد تک لے جاتے ہیں۔ تیمور نے نشے میں اسے چھوڑا تھا۔ وہ جہاں کو غصے میں لا کر یہ کام کرانا چاہتی تھی، ورنہ تیمور جیسا درندہ صرف انسان وہ کرتا جو اسے دھمکیاں دے چکا تھا۔ اس نے بہت سوچا تھا، مگر وہ جہاں کو نقصان پہنچانے کے تصور سے ہی لرز اٹھی تھی۔ جہاں سے صرف اس کی ذات نہیں وابستہ تھی، یالے تھی، اس کا ہونے والا بچہ اور خود اس کی پوری فیملی۔ جبکہ وہ اگر تیمور کی بات مان لیتی تو کیا ہوتا؟ وہ خود برباد ہوئی نا، تو اس میں کیا تھا؟ وہ تو پہلے بھی برباد ہو چکی تھی۔ فیصلہ ہوا تو اس نے دل پہ پتھر رکھ لیا، مگر جہاں کے ہاتھ اٹھانے کے بعد اس کے اندر کی حالت ہی بدل گئی تھی۔ عقل پہ جذبات غالب آ گئے تھے۔ یہ وہ جہاں تھا جس کی نگاہ نے بھی کبھی سختی سے نہیں چھوا تھا اسے،
کہاں اتنی وحشت کی وہ اس پہ ہاتھ اٹھا چکا تھا۔ وہ تو جیسے پاگل ہونے لگی تھی دکھ اور صدمے سے۔ ایسے میں جہاں کی ذرا سی توجہ اسے پیاسی دھرتی میں بدل گئی تھی۔ اگر جہاں مہربان بادل بن کر چھایا تھا اس پہ تو حواسوں میں وہ بھی نہیں رہی تھی۔ جبھی تو صدیوں کے فاصلے سمٹ گئے تھے، وہ تمام گلے دور ہو گئے تھے۔ کتنا مہکتا ہوا تھا وہ حصار جس میں مقابل کی بے خودی کے گہرے تاثر میں بھی دھیان اور توجہ کے رنگ واضح اور اہم تھے۔ ہاں، بس ایک شکایت پھر بھی اسے ہو گئی تھی۔ اس تجا قربت میں بھی جہاں نے اس پہ اظہار محبت کا ایک موتی بھی نچھاور نہیں کیا تھا۔ اس نے پھر جانا تھا کہ جہاں کی محبت جو کوئی بھی تھی مگر وہ نہیں تھی۔ آج ناشتہ نہیں ملے گا جناب، جہاں نے اسے چونکانے کو باقاعدہ کھنکار کر کہا، تب وہ جیسے گہری نیند سے جاگی۔ رات کیوں آئے تھے میرے پاس آپ؟ وہ لہجہ و انداز بدل کر ناگن کی طرح سے پھنکار اٹھی، جہاں تو ہکا بکا رہ گیا۔ کیا مطلب ہے؟ وہ ٹھٹک کر بولا، چہرے پہ سبکی کا احساس چھلک پڑا تھا۔ ابھی بھی مجھ سے مطلب پوچھتے ہیں؟ مطلب پرست تو آپ نکلے۔ مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ آپ کا نفس اس قدر کمزور ہوگا۔ وہ جان بوجھ کے اسے ایسے الفاظ کا استعمال کر رہی تھی جسے جہاں کو زیادہ طیش آ سکے۔ زینب، حواسوں میں ہو تم؟ اندازہ ہے کیا کہہ رہی ہو؟ جہاں بمشکل خود کو کنٹرول کر رہا تھا، البتہ اس کا چہرہ ہر لمحہ سرخ پڑتا جا رہا تھا۔ ابھی تو حواسوں میں لوٹی ہوں، آپ نے میری کمزوری سے خوب فائدہ اٹھایا۔ میں پوچھتی ہوں آپ نے میری اجازت کے بغیر مجھے چھوا بھی کیسے؟ اس نے بھڑکتے ہوئے سائڈ پہ پڑا گلدان اٹھا کے زمین پہ مارا تھا۔ جہاں کا ضبط بھی بس یہیں تک تھا۔ چیخو مت، اپنی گھٹیا اور فضول بکواس بند رکھو، ماز یہیں ہے، اس تک تمہاری آواز نہیں جانی چاہیے۔ وہ آگے بڑھ کے اس کے بازو کو زوردار جھٹکا دیتے ہوئے بولا تھا۔ چیخو نا، بکواس بند کرانا چاہتے ہیں؟ میں ساری دنیا کو آپ کی اصلیت دکھاؤں گی۔ وہ طیش میں آئی وہ اسے دھکا دے کر الٹے قدموں پیچھے ہٹی تھی، اسی پل بے اختیار گراتی بے دم سی ہو کر نیچے بیٹھ گئی۔ وہ ننگے پاؤں تھی، کچھ دیر قبل ٹوٹے واز کے نوکیلے ٹکڑے اس کے پیر میں کھپ کے اسے زخمی کر گئے تھے۔ خون بہت تیزی سے نکل کر ماربل کے سفید فرش کو رنگین کرنے لگا۔ جہاں جو شوق کھڑا تھا سب کچھ بھلا کے تیزی سے اس کی جانب آیا۔ مائی گاڈ، کیا کیا یہ تم نے؟ وہ جیسے صدمے سے چور آواز میں بولا تھا۔ زینب بے حسی بیٹھی رہی۔ اٹھو، ادھر بیٹھ پہ آؤ۔ جہاں نے اس کے پیروں سے پہلے نوکیلے کانچ کھینچے تو خون کا اخراج کچھ اور تیزی سے بڑھا تھا، جسے ایک نگاہ دیکھتے اسے سہارا دینا چاہا مگر وہ بری طرح سے مچلی تھی۔ ڈونٹ ٹچ می، اوکے؟ اس کے لہجے میں گھراہٹ تھی، جہاں سخت عاجز ہوا تھا۔ پھر جیسے اس کی بات پہ دھیان دیے بغیر اٹھا کر اسے قریبی صوفے پہ بٹھا دیا اور خود ماس کو بلانے بھاگا تھا۔ زینب نے دھند آلود نظروں سے اپنے زخمی پیروں پہ نگاہ کی تو جیسے کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ زخم بے حد گہرے تھے اور خون اتنی تیزی سے بہہ رہا تھا کہ تکلیف کا احساس تو ایک طرف، اسے تو اتنے خون نے عجیب سی وحشت سے دوچار کیا تھا۔ تب ہی سلیپنگ گاؤن کی کھلی ڈوریوں کو عجلت میں باندھے بکھرے بال اور سرخ آنکھوں میں پریشانی کا تاثر لیے ماز وہاں آیا تھا اور زینب کی حالت دیکھ کر وہ چند ثانیوں کو بھونچکا رہ گیا تھا۔ زینی، پیر ادھر کرو۔ ماز تیزی سے حرکت میں آتے ہوئے چھوٹی ٹیبل گھسیٹ کر سامنے رکھنے کے بعد خود اس کے پیر اٹھا کر اس انداز سے ٹکائے تھے کہ زخموں کا معائنہ کرنے اور مرہم پٹی کرنے میں سہولت رہے، اور اسی پل وہاں میڈیکل باکس کے ساتھ پہنچنے والے جہاں سے باکس لے لیا تھا۔ یہ فرسٹ ایڈ کا سامان اس کے پاس ہر وقت کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں کام آنے کو موجود ہوا کرتا تھا۔ سٹیجنگ ہوگی۔ جے تم ایسا کرو، زینی کو یہاں سے اٹھا کر وہاں بستر پہ لٹا دو، زخم بہت گہرے ہیں، اس سے پہلے انجیکشن لگنے ہوں گے۔ میڈیکل باکس کو کھول کر اپنی مطلوبہ دوائیں اور اوزار نکالتے ہوئے بہت سنجیدگی کے ساتھ جہاں سے مخاطب ہوا تھا، جہاں اپنی جگہ پہ مضطرب سا کھڑا رہ گیا۔ زینب کی حالت جو تھی کچھ پتہ نہیں تھا وہ ماس کے سامنے بھی کیا کچھ بول جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کے پاس جانے کے خیال سے بھی خائف نظر آ رہا تھا۔ ماس انجیکشن تیار کر چکا تھا۔ اس کی اس پس و پیش کو پلٹ کر حیرت کی نگاہ سے دیکھا۔ جے، کچھ کہا ہے میں نے تم سے؟ وہ نرمی سے جھنجھلایا تھا، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ اسے پہلی بار جہاں پہ غصہ آیا تھا۔ زینب کی تکلیف اور حالت کے باوجود اس کی یہ خاموشی جو بے حسی کی طرف اشارہ کر رہی تھی ماس کو بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ جہاں نے ہونٹ کچلے پھر کسی قدر گریز کرتی نظروں سے زینب کو دیکھا، وہ سر جھکائی بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات کا وہ ہرگز بھی انداز لگانے میں ناکام رہا تھا۔ میں خود وہاں چلی جاتی ہوں لالے، وہ بھیگی اور مدھم آواز میں بولی، اور اسی ارادے سے اٹھنا چاہتا تھا کہ ماس نے گھبرا کر اسے تھاما تھا۔ زینی، تم فی الحال تو کیا اب اگلے بہت سارے دن تک چلنے کے قابل نہیں رہی ہو، اوکے؟ اس نے کس قدر دکھ اور تعصب میں مبتلا ہو کر یہ بات کہی تھی، جہاں نے اس انکشاف پہ پہلو بدل کر ماس کو دیکھا تھا۔ کس سوچ میں گم ہو جے؟ کچھ کہا ہے تم سے؟ اگر میرے سامنے شرما رہے ہو تو میں باہر چلا جاتا ہوں۔ اب کے ماس کے لہجے میں جتلاتی ہوئی ناراضی تھی، جہاں کو دل کڑا کر کے آگے بڑھنا پڑا۔ زینب کو اٹھاتی ہوئی اس کی نگاہ ایک پل کو اس کے چہرے پہ ٹھہری تھی۔ اسے ہونٹ بھیج کر چہرے کا رخ پھیرتے دیکھ کے اسے اپنا خون کھولتا ہوا محسوس ہوا تھا، اور جب اسے بستر پہ لٹا کے سیدھا ہو رہا تھا، وقت اس کے
اعصاب کو جھٹکا لگا تھا۔ اس کی شرٹ زینب کی مٹھیوں میں بھنجی رکھی تھی، اتنی شدت سے جہاں کو باقاعدہ زور لگا کر چھڑانا پڑی تھی۔ اس نے حیران الجھن زدہ نگاہ سے زینب کا چہرہ دیکھا جو آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا اور لمبی ریشمی پلکوں سے سجی آنکھیں سختی سے بند تھیں۔ جہاں کو عجیب سے احساسات نے گھیر لیا۔ اس نے انہیں احساسات سے پیچھا چھڑانے کو زینب کے ہاتھوں کو زور سے جھٹکا تھا اور فاصلے پہ ہو گیا۔ جب تک ماں زینب کے زخموں کی مرہم پٹی کرتا رہا، زینب کے آنسو اسی شدت سے بہتے رہے تھے۔ ریلیکس زینی گڑیا، میں تمہیں پین کلر دیتا ہوں، ابھی درد ختم ہو جائے گی۔ ماس نے اپنی تئیوں سے تسلی دی تھی، پھر چند ٹیبلٹس نکال کر جہاں کے آگے رکھی تھی۔ یہ زینب کو کھلا دو جے، نیند کی بھی دوا ہے اس میں۔ جہاں کو ناچار دوا لینی پڑی تھی، پانی کا گلاس اٹھایا اور جگ سے پانی نکال کر اس کے پاس آ گیا تھا۔ جہاں نے کچھ کہے بغیر اس کے ہاتھ پکڑ کر گولیاں ہتھیلی میں منتقل کی تھیں اور گلاس اس کے نزدیک رکھ دیا تھا۔ زینب کی آنسوؤں سے چھلکتی نظریں مستقل اس پہ جمی ہوئی تھیں، جہاں کو اس کی انہی نگاہوں سے تپ چڑھ رہی تھی۔ کیا ثابت کرنا چاہتی تھی وہ ماس کے سامنے کہ سارا قصور اسی کا تھا؟ وہ وقت گزر گیا زینب بیگم جب تم ہر الزام مجھ پہ رکھ کر بری و ذمہ ہو جاتی تھی۔ تمہاری اب کی کوئی بھی بدتمیزی کے جواب میں تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ ہمیشہ یاد رکھو گی۔ اس کا دماغ کسیلے دھوئیں سے بھرتا جا رہا تھا۔ زینب نے دوا پھانکی اور پانی کے چند گھونٹ بھرے۔ گلاس واپس رکھتے ہوئے اس نے دوسرے ہاتھ سے بھیگی آنکھوں کو رگڑا تھا۔ اس دوران کارٹ سے فاطمہ کے رونے کی آواز آنے لگی۔ زینب کے ساتھ معاذ اور جہاں نے بھی چونک کر اس سمت دیکھا تھا۔ معاذ نے دانستہ تغافل برتا، جہاں البتہ اس کی کیفیت سے انجان آگے بڑھ چکا تھا۔ فاطمہ کو کارٹ سے اٹھا کر اس نے اپنے طور پہ بہلانے کی کوشش کی تھی، مگر بچی بے چین ہو رہی تھی ماں کی آغوش کو۔ تم دونوں آپس میں ابھی تک بات نہیں کر رہے ہو؟ معاذ نے جہاں کی گریز اور زینب کی بے نیازی سے یہی نتیجہ اخذ کیا تھا۔ جہاں نے ٹھنڈا سانس بھر کے فاطمہ کو زینب کی گود میں دیا اور جواب میں کچھ کہے بغیر باہر نکل گیا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا ہے جے کہ تم لوگ ایک معمولی جھگڑے کو طول دیے جا رہے ہو؟ معاذ بے بسی سے کہتا اس کے پیچھے آیا تھا۔ تمہاری بہن کا دماغ خراب ہو گیا معاذ، میری بجائے بہتر ہے یہ بات تم اسے سمجھاؤ۔ وہ بھڑک پر پھٹ پڑنے کے انداز میں بولا تو معاذ نے چاٹ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا سمجھاؤں؟ مجھے کسی بات کا سرا بھی تو تھماؤ۔ کون سی ایسی رازداری کی بات ہے آخر؟ معاذ کے سوال پہ جہاں کا چہرہ یکلک سرخی مائل ہو کر رہ گیا۔ میں ناشتہ بنانے جا رہا ہوں، جو کھانا ہے بتا دو۔ اس کا سوال یکسر نظر انداز کیے وہ ایک نئی بات کر رہا تھا۔ معاذ بری طرح سے جھلا گیا۔ جہاں کمرے سے جا چکا تھا، معاذ بات لیتے کر تیار ہونے کے لیے وہاں آیا تو جہاں ناشتے کی ٹرے وہیں لے آیا تھا۔ میں بھی واپس جانا ہوگا جے، تم لوگ تو رکو گے نا؟ معاذ کرسی گھسیٹ کر بیٹھتی اسے مخاطب کر چکا تھا۔ مجھے بھی رک کر کیا کرنا ہے، آج شام تک ہو سکتا آ جائیں۔ جہاں نے سلائس پہ مکھن لگا کر پلیٹ اس کے آگے رکھی۔ چائے پیو گے یا جوس؟ تم ناشتہ کرو یار، میں لے لوں گا، اور واپس کیسے آؤ گے؟ زینب ایک قدم چلنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ اگر یہ واز ٹوٹا تھا تو تم لوگوں کو چاہیے تھا اس کی کرچیاں کم از کم سائڈ پہ کر دیتے۔ حد لاپرواہی کی۔ معاذ کو پھر سے تعصب کھیلنے لگا۔ یہاں بھی تو میں رک نہیں سکتا نا اتنے دن، پھر ہر روز اس کی ڈریسنگ چینج کرنی ہونی ہے۔ میں کہاں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا؟ اگر یہاں کے آفس بھی جاؤں تو پیچھے اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ جہاں کے لہجے میں اتنی جھنجھلاہٹ اور بیزاری تھی کہ معاذ کی آنکھیں حیرت کی واضح اظہار کے طور پہ پھیلتی چلی گئیں۔ اسے یقین نہیں آ سکا یہ وہ جہاں ہے، وہی جہاں جسے زینب کو کھو دینے کے احساس سے بے حال ہو کر بارہا مرتبہ آنسو بہانے وحشت زدگی کے عالم میں وہ دیکھ چکا تھا۔ اسے ایسی چپ لگی تھی کہ وہ کچھ بول نہیں سکا۔ ناشتے سے بھی اس نے ہاتھ کھینچ لیا تھا، تبھی جہاں کو اپنے رویے کی شدت کا اندازہ ہوا تھا، جبھی خفت کا گہرا احساس رگوں پہ میں سرایت کرتا چلا گیا۔ جا نہیں رہی ہو تم؟ جہاں اسے اٹھ کر لاؤنج کے صوفے پہ نیم دراز ہوتے ہوئے دیکھ کر مدھم سے انداز میں استجابی لہجے میں بولا تھا۔ میں شام کو تمہارے ساتھ ہی چلوں گا۔ زینب اور فاطمہ کو اکیلے تم کہاں سنبھال سکو گے؟ کسی بھی فلائٹ سے تم سیٹس کنفرم کرا لو۔ معاذ کے جواب پہ جہاں نے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ صاف پتہ چلتا تھا وہ اس کی گفتگو سے ہرٹ ہوا ہے۔ جو بھی تھا اس میں معاذ کا قصور کہیں بھی نہیں نکلتا تھا۔ اسے کم از کم معاذ کے سامنے یوں ہائپر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ I'm sorry for that۔ جہاں نے اس کے ہاتھ کو تھام کر نرمی سے دبایا تھا۔ معاذ نے لمحہ بر کو سرخ ہوتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اٹس اوکے، میں سمجھ سکتا ہوں تم لازماً کسی کریٹیکل سچویشن کو فیس کرے ہو۔ میں نے مائنڈ نہیں کیا، بس تمہارا بوجھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ سے مدھم نہیں تھا، بوجھل بھی ہو رہا تھا۔ مجھے زینب بہت پریشان کری ہے، معاذ کل ڈائیورس کا مطالبہ کری تھی مجھ سے۔ اس نے بھنجے ہوئے لہجے میں کہہ کر سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ معاذ سکتے میں آ گیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو جے؟ اس کے حلق سے سرسراتی آواز نکلی تھی جس میں غیر یقین اور استعجاب کا تاثر چھلکتا تھا۔ مجھے نہیں پتا اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، تم بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے چہرے پہ بے بسی تھی۔ کہیں وہ اس بات سے تو خائف نہیں کہ تمہاری بٹی ہوئی توجہ سے پریشان کرتی ہے؟ لیکن اگر ایسا ہے بھی تو اسے نہیں بھولنا چاہیے کہ سیکریفائز یالے نہیں کیا ہے۔ کچھ تاخیر کے بعد معاذ نے بھی کہا تو اس کی آواز میں دبا دبا غصہ تھا۔ اتنا تو میں بھی جان سکتا ہوں کہ اس کی کیفیات متضاد ہیں، وہ کسی بات پہ شدید ٹینشن میں مبتلا ہے۔ اگر ایک لمحے اگر غصے میں ہوتی ہے تو دوسرے لمحے اس قدر بے چین، ہراساں اور مضطرب۔ معاذ مجھے لگتا ہے وہ مجھ سے شیئر نہیں کرے گی، تم یہ کوشش کر کے دیکھو۔
جہاں نے کسی خیال کے تحت کہا تھا، معاذ گہرا سانس بھر کے سر کو نفی میں جنبش دینے لگا۔ وہ مجھ سے ہرگز بھی اتنی بے تکلف نہیں ہے کہ اپنی الجھن یا پریشانی مجھ سے کہنے پہ آمادہ ہو جائے۔ میری نسبت وہ تم سے زیادہ کلوز رہی ہے ہمیشہ، تم خود کیوں نہیں کرتے یہ کوشش؟ اوفو یار، اس کی ٹینشن کا باعث ہی میری ذات ہے، مجھے کیسے کہے گی وہ؟ مجھے تو لگتا ہے وہ اب بھی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، ایک بار پھر اس پہ زبردستی ہو گئی ہے۔ جہاں بیک وقت پریشانی، تفکر اور جھنجھلاہٹ میں مبتلا تھا۔ ایسی فضول باتیں مت سوچو جے، زینب ایسا مزاج نہیں رکھتی کہ اس پہ زور زبردستی چل سکے۔ پھر تم اسے جانتے ہی نہیں ہو، وہ پہلے والی زینب کہیں سے بھی نہیں رہی، بالکل بدل گئی ہے۔ جہاں کے پرزور پر یقین لہجے پہ اس کی تشویش زدہ ماحول اور صورتحال کے باوجود معاذ کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھرتی چلی گئی تھی۔ میں تو پہلے ہی اعتراف کر چکا ہوں جناب کہ مجھ سے زیادہ آپ اسے جانتے ہیں، آپ کی بات پہ اتفاق کے سوا میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں۔ اس کے شگفتہ لہجے نے جہاں کے چہرے پہ خجالت کی سرخی بکھیر دی تھی، وہ چھینپتے ہوئے اسے گھورنے لگا۔ محترمہ نے کچھ کھائے بغیر ہائی پوٹینسی کی دوائیں نگل لی ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے خیال ہی نہیں رہا ناشتہ دوں۔ وہ ٹرے اٹھائے ہوئے بولا تو معاذ نے اسے بدریغ گھورا تھا۔ رات بھر وہ تمہارے ساتھ تھی، تمہیں خیال کرنا چاہیے تھا اس بات کا کہ اگر وہ بھوکی تھی تو دوا نہ کھلاتے۔ مجھے کیا پتا تھا؟ معاذ اس پہ چڑھ دوڑا تھا۔ پریشانی ایسی تھی کہ مجھے کچھ یاد نہیں رہ پایا۔ جہاں نے خوفت زدہ انداز میں گویا صفائی پیش کی تھی، معاذ کو ایک دم وہ بہت اچھا لگا تھا۔ جے کل اور پھر آج صبح جو کچھ میں نے دیکھا اس کے بعد سچی بات ہے کہ میں بہت خائف ہو گیا تھا تم سے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ زینب کی ہٹ درمی اور ضدی طبیعت کو جاننے کے باوجود مجھ سے اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ پہلے اور بعد میں بھی میں اسے تمہارے حوالے کرنے کے حق میں اس لیے تھا کیونکہ جانتا تھا کہ تم اس کی بہت اچھے انداز میں کیئر کر لو گے۔ کل سے تمہارے رویے نے مجھے الجھایا ہی نہیں، پریشان بھی کر دیا تھا، مگر اب مجھے پھر تسلی ہوئی ہے کہ تم وہی کیئرنگ اور لونگ جس کو زینب سے خصوصی طور پہ محبت ہے۔ اس کی بدتمیزی کو سدھارنا ضرور، مگر ہمیشہ اس کے لیے اس سے خفا نہیں ہونا۔ وہ پہلے بہت دکھ اٹھا چکی ہے، اس نے اپنی تھوڑی سی غلطی کا بہت بڑا خمیازہ بھگتا ہے۔ معاذ کی آواز مدھم ہوتے آخر میں بالکل بوجھل ہو گئی تو جہاں نے ٹرے واپس رکھ کے اسے تھام کر گلے سے لگا لیا تھا۔ تمہیں سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے معاذ، وہ جتنی بھی بدل گئی ہو میں وہی ہوں اور انشاءاللہ وہی رہوں گا، صرف اس کے لیے نہیں باقی سب کے لیے بھی۔ کیا میں نہیں جانتا زینب میری پوری فیملی کے لیے کتنی اہم ہے؟ وہ اسے تھپکتے ہوئے تسلی بھرے انداز میں بولا تو معاذ نے اس کے کندھے سے سر اٹھایا تھا۔ صرف فیملی کے لیے نہیں، نہیں میرے لیے بھی، میرے باپ۔ وہ جھینپ کر اسے ایک تھپ لگاتے ہوئے بولا تو دونوں ہی کھلکھلا کر ہنس پڑے تھے۔ جہاں نئے سرے سے اس کے لیے تازہ ناشتہ تیار کر کے لایا تو وہ اسے بیڈ پہ نظر نہیں آئی تھی۔ وہ حیران پریشان سا نظریں گھما کے اسے پورے کمرے میں دیکھنے لگا۔ زخمی پیروں کے ساتھ وہ بھلا کہاں جا سکتی تھی؟ ٹرے رکھ کے وہ سیدھا ہو رہا تھا جب واش روم کے دروازے کا بولٹ گرنے کی آواز پہ چونک کر پلٹا۔ گیلے بالوں کو تولیے میں لپیٹے وہ چہرے پہ تکلیف کے آثار لیے دروازے کا سہارا لیے پنجوں کے بل کھڑی نظر آئی تو جہاں کی تشویش کے ساتھ غصے سے بھی برا حال ہو کر رہ گیا۔ وہ سرے سے اس کی جانب آیا تھا اور ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اسے ہاتھوں پہ اٹھا لیا تھا۔ زینب کو اس کی اس حرکت نے پہلے ششت کیا، پھر وہ بری طرح سے بے پر کر رہ گئی، مگر جہاں نے اس کی مزاحمت کو خاطر میں لائے بغیر ہی بیڈ پہ لا کر اسے چھوڑا تھا۔ کیا بدتمیزی تھی یہ؟ میں کہہ چکی ہوں نا میرے ساتھ زیادہ فرینک ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اسے پیچھے دھکیل کر خوف زدہ چہرے کی گریز پائی کے ساتھ دبے لہجے میں چلائی۔ دماغ تو تمہارا خراب ہو گیا ہے شاید، سنا نہیں تھا کیا کہا تھا معاذ نے؟ اگر واش روم جانا تھا تو مجھے کہا ہوتا، ناس مار لیا ہوگا زخموں کا، مجھے لگتا ہے ٹانکے کھل گئے ہیں۔ جہاں نے اس کے پیروں پہ موجود سفید پٹیوں کو پھر سے خون سے رنگین ہوتے دیکھ کر پریشانی سے کہا تھا۔ میں مر بھی رہی ہوں گی نا، تب بھی آپ کا سہارا لینا مجھے گوارا نہیں ہوگا، سمجھے آپ؟ اس کی ذہنی حالت پھر سے بگڑنے لگی تھی۔ جہاں نے لب بھینچ کے اسے دیکھا تھا اور کچھ دیر یوں ہی دیکھتا رہا۔ میں جانتا ہوں زینب تم مجھے پسند نہیں کرتی ہو، لیکن پریشان کرنے کا یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ میرا نہیں، کم از کم خود سے وابستہ دوسرے لوگوں کا ہی خیال کر لو۔ معاذ بہت اپسیٹ ہے اس وجہ سے۔ اس نے خود کو کمپوز رکھتے ہوئے بہت تسلی سے اسے سمجھانا چاہا تھا اور ناشتے کی ٹرے اس کے آگے رکھی۔ مجھے نہیں کھانا یہ، اٹھائیں اسے۔ زینب نے بے حد بدتمیزی سے ٹرے کو دور سے کھایا، جہاں ہونٹ بھینچے اسے دیکھتا رہا۔ آخر کیا چاہتی ہو تم مجھ سے؟ وہ جیسے تنگ پڑنے لگا تھا۔ میں کل بتا چکی ہوں آپ کو، بھول گئے ہیں یا پھر سننا چاہتے ہیں؟ زینب نے طنزآمیز نظروں کو اس پہ جمایا جہاں کو پھر سے اپنا ضبط آزمانا پڑ گیا۔ تم جو مرضی کر لو، میں کبھی تمہاری یہ فضول بات نہیں مانوں گا۔ شادی تمہارے نزدیک کوئی کھیل ہوگی، مگر میرے نزدیک ایک مقدس بندھن ہے جسے بار بار بنایا اور بگاڑا نہیں جاتا۔ زینب کے پھیکے ہوئے چہرے کو دیکھے بغیر وہ پلٹ کر باہر چلا گیا تھا۔ ایسے میں تیمور کی کال پھر سے آنے لگی تو زینب نے انجام کی پرواہ کیے بغیر سیل فون اٹھا کر دیوار سے دے مارا۔ میں اب چل سکتی ہوں لالے؟ محض اس کے پیروں کی ڈریسنگ بدل کر سیدھا ہوا تو زینب نے اکتاہٹ آمیز انداز میں استفسار کیا تھا۔ میں اکتا گئی ہوں لالے، پلیز مجھے چلنے دینا۔ اس نے بے بس سے انداز میں منت کی تھی۔ وہ لوگ پرسوں ہی کراچی واپس آ گئے تھے۔ زینب کی اس دن سے خصوصی دیکھ بھال ہو رہی تھی۔
تھوڑا بہت چل پھر لیا کرو، مگر زیادہ نہیں، کوشش کرو کسی سہارے لے لو، اس سے زخموں پہ زیادہ بوجھ نہیں پڑے گا۔ معاذ نے اس کی حالت پہ رحم کھاتے ہوئے جہاں اجازت دی تھی، ساتھ ہی ہدایات بھی جاری کی تھیں۔ زینب آپ میرا سہارا لے کر آ جائیں، میں آپ کو لان میں لے چلتی ہوں، موسم بہت اچھا ہو رہا ہے۔ جالے جو اس کے لیے دودھ کا گلاس لے کر آئی تھی نرمی سے بولی تھی۔ زینب نے جواب میں سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم اپنی ساری ہمدردیاں اپنے پاس رکھو، سمجھی؟ ضرورت نہیں مجھے ان کی۔ بد لحاظی کے اس مظاہرے نے صرف جالے کو ہی نہیں خفت زدہ کیا، معاذ کو بھی اپسیٹ کیا تھا۔ جالے بھابھی آپ کو جے کچھ دیر پہلے بلا رہا تھا، شاید آپ کچن میں تھیں تب۔ معاذ نے اس کی اڑتی ہوئی رنگت اور خفت زدہ تاثرات سے خود شرمسار ہوتے ہوئے نرمی سے کہہ کر گویا خود زینب کے لیے رویے کی تلافی کرنا چاہی تھی، وہ محض سر ہلا کر تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ محسن کے احسان کے بدلے برائی کرنے والے لوگ کم ظرف اور پس سوچ کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں۔ زینب تم کم از کم جالے بھابھی سے یہ رویہ سوٹ نہیں کرتا۔ محسن کون سا احسان کیا اس نے مجھ پہ لالے، اس کی وجہ سے زندگی تنگ ہو کر رہ گئی ہے مجھ پہ۔ وہ بھڑک کر اس پر الٹ پڑی تھی۔ جالے بھابھی کی جگہ اگر کوئی اور لڑکی جے کی بیوی ہوتی تو آج تمہاری بھی یہ حیثیت نہیں ہو سکتی تھی۔ معاذ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے آئینہ دکھایا تھا۔ زینب کی رنگت جانے کس احساس کے تحت سرخ پڑ گئی۔ ہمدردی کی آڑ میں جو چھرا اس نے میری پشت میں گھوم پایا، اس کی حقیقت سے آپ کہاں آگاہ ہو سکتے ہیں؟ کاش ایسا نہ کرتی وہ۔ اس کی جھجک کر کہنے پہ معاذ نے جواباً اسے بہت غصے سے دیکھا تھا۔ تمہارا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ تم جے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی؟ میں اس موضوع پہ اب کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی لالے۔ زینب نے قطعیت بھرے ٹھوس انداز میں اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ معاذ نے ہونٹ بھینچ لیے، پھر اٹھتے ہوئے دو ٹوک انداز میں جتلا کر گویا ہوا تھا۔ اگر تم اپنے مسائل شیئر کرنا پسند نہیں کرتی تو پھر بہتر اپنا رویہ درست رکھو، مجھے آئندہ شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ اس کی سخت تنبیہ کے جواب میں زینب نے دانت بھینچ لیے تھے۔ معاذ کمرے سے نکل کر باہر لان میں آئے تو جالے کرسی پہ اکیلی بیٹھی فون پہ بات کرنے مصروف تھی اور کسی قدر مضطرب لگتی تھی۔ میں نے کب کہا ممی کہ آپ نے غلط سنا ہے؟ میں آپ کو جھٹلا بھی نہیں رہی ہوں۔ اوکے ہم پھر کر لیں گے بات، میں خود آپ کو کال بیک کروں گی، ڈونٹ وری۔ معاذ کو دیکھ کر اس نے گفتگو سمیٹ دی اور سیل فون آف کر کے جبری مسکان لبوں پہ سجا کر اسے بیٹھنے کی آفر کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ روادار تھی، مگر اس حد تک اعلیٰ ظرف ہوگی اسے اندازہ نہیں تھا۔ زینب کی سخت سن کر بھی وہ معاذ کی خاموشی کے باوجود بھی وہ جیسے سب کچھ فراموش کی اپنی اس نرم مسکراہٹ اور لہجے کی چاندی لٹا رہی تھی۔ معاذ کے دل میں اس کی عزت و توقیر کچھ اور بڑھنے لگی۔ مجھے آپ سے زینی کے ایٹیٹیوڈ پہ ایکسکیوز کرنا تھا بھابھی، ایکچولی وہ بہت دنوں سے اپسیٹ۔ کم آن معاذ بھائی، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ شرمندہ تو میں ہو رہا ہوں آپ سے بھابھی، آپ کی اچھائی اور اللہ ظرفی کے سامنے۔ معاذ کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، جالے خفیف سے ہنس پڑی۔ آپ مجھے انسان ہی رہنے دیں، فرشتوں میں شامل نہ کریں پلیز۔ جب آپ سے اس قسم کی باتوں کو سنتی ہوں تو مجھے شدت سے احساس ہوتا ہے کہ میں اس گھر کی فریقین سے الگ ہوں، جسے اس کی کسی اچھائی کا خصوصی بدلہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ بھائی اپنوں کے لیے تو سبھی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں نا، اس میں احسان یا شکر کی بات نہیں ہوئی۔ پھر یہ میں نے کوئی خصوصی کام بھی کیا نہیں ہے۔ شاہ میرے شوہر ضرور ہے مگر جاگیر ہرگز نہیں تھے، میں نے انہیں کسی اور کے نام کر کے قربانی دی ہو۔ معاذ نے اس کی بات کے جواب میں مسکرا کے اسے توصیفی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ آپ کی سوچ بھی اعلیٰ ہے ماشاءاللہ، مگر اپنوں میں اگر شکریہ نہیں ہوتا تو اچھائی کے بدلے میں اچھے جذبات ضرور ہونے چاہیے، اس سے نیکی کے جذبات کو تقویت ملتی ہے اور نیک پروان چڑھتی ہے۔ زینب کا ایٹیٹیوڈ غلط ہے، مگر وہ کچھ اپ سیٹ ہے۔ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ پلیز ہرٹ نہیں ہوئیے گا۔ میں سمجھ سکتی ہوں بھائی، آپ پلیز میری وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ جالے نے مسکرا کر اس کی تسلی کرائی تب معاذ کسی قدر ریلیکس ہو کر وہاں سے اٹھا تھا۔ اس کے جاتے ہی جالے کا فون پھر سے بجنے لگا۔ جالے نے نمبر پہ دھیان دیے بغیر معاذ کی باتوں کو سوچتے ہوئے کال ریسیو کی تھی۔ جالے کیسی ہو میری جان؟ نیلما کی خوش باش چہکتی آواز پہ جالے بری طرح سے خائف ہو کر رہ گئی تھی۔ کیوں فون کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے نا میری شادی ہو چکی ہے اب۔ اس کی بے چین نگاہیں ادھر ادھر پھسلیں، دور دور تک کوئی نہیں تھا مگر وہ پھر بھی بری طرح پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ شادی ہو جانے کا مقصد یہ تو نہیں ہوتا سویٹ ہارٹ کے اپنوں سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے؟ نیلما نے اس کی بات کا یقیناً برا مانا تھا جب بھی جتلانا ضروری سمجھا۔ میرا تم سے کبھی بھی کوئی تعلق نہیں تھا، یہ بات میں متعدد بار تمہیں بتلا چکی ہوں۔ اب کی جالے نے گویا اسے اس کی اوقات یاد دلائی تھی۔ دوسری جانب نیلما نے پہ کیا کیا بیتی تھی۔ تمہارے کہنے سے تعلق ختم نہیں ہو جائیں گے، میں جب تک زندہ ہوں تم سے تعلق نبھاتی رہوں گی۔ اب تک ملک سے باہر تھی، اتنا عرصہ یاد نہ کرنے کی وجہ یہی تھی۔ مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتی؟ وہ جھلا اٹھی تھی۔ اتنا عرصہ ہو گیا تمہاری شادی کو، اپنا دلہا بھی نہیں دکھایا، ملنے تو خیر کیا ہوگی، اپنی شادی کی تصویر ہی بھیج دو مجھے، آنکھیں ترس رہی ہیں تمہاری صورت کو۔ اس کی دل شکن بات کے جواب میں وہ اسی تڑپ سے کہہ رہی تھی جو اس کے لیے ہمیشہ نیلما کے لہجے و انداز سے چھلکا کرتی تھی۔ اگر میں نے تمہیں تصویر نہیں بھیجی تو تمہیں اندازہ کر لینا چاہیے کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ کتنی عجیب ہے تمہاری فطرت، جان بوجھ کے ہرٹ ہوتی ہو مجھ سے۔ جالے نے اسے سخت ترین الفاظ میں بے نکت سنا کر رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ سیل فون واپس رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے نمی پھسل کر دوپٹے میں گم ہو گئی۔ کچھ آنسو اتنے بے مایہ ہوتے ہیں کہ اپنی حیثیت لمحوں میں کھو جاتے ہیں،
بہنے کی وضاحت کیے بغیر، یا آنسو بھی ایسے ہی تھے، بے مایا، حقیر، بغیر وضاحت کیے اپنا وجود کھو دینے والے۔ میرا ظرف کا یہ قصور تھا کہ میں درد دل نہ چھپا سکا۔ میرے ظرف نے بھی دغا دیا، میں تو ظرف بھی نہ بچا سکا۔ میرا نفس ایک لاؤ تھا، میری روح تک کو نگل گیا، کہ میری خواہشوں کے الاؤ کو نہ جلا سکا نہ بجھا سکا۔ ملی مجھ کو جو بھی اذیتیں تھیں وہ اپنوں کی عنایتیں۔ میں تمام عمر اسی خوف سے کوئی اپنا بھی نہ بنا سکا۔ مجھے مفلسی نے تھکا دیا، میرے ولولوں کو سلا دیا۔ مجھے لوگ کہہ کے جدا ہوئے کہ یہ رشتہ نہ نبھا سکا۔ بہت طوفانی موسم تھا، آندھی، بارش اور بجلی کی گرج چمک۔ وہ ٹیرس پہ کھڑی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ عجیب سی بے چینی اور وحشت اس کے وجود میں چک پھریاں کرتی پھرتی تھی۔ ایک طرف دل تھا، ایک طرف تیمور خان کی دہشت کے حصار میں جکڑنے والی روز بروز بڑھتی دھمکیاں۔ وہ ہر صورت اسے دوبارہ حاصل کرنے کو پاگل ہوا جا رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر قبل پھر اس کے میسج تسلسل سے آتے رہے تھے، جن میں اپنے مطالبے کی شدت کا اظہار مجنونانہ کیفیت میں اس تک پہنچایا گیا تھا۔ اتنی دیر کیوں کر رہی ہو تم؟ ایسا نہ ہو صرف پچھتاوے تمہاری جھولی میں آ گریں۔ خودکشی کے متعلق سوچنا بھی مت، میں تمہاری پوری فیملی کو زندہ درگور کر دوں گا۔ اسے تیمور خان کے الفاظ ازبر ہو چکے تھے، آنسو بارش کے پانی کے ساتھ گھلنے لگے۔ کون تفریق کرتا بارش کی بوندوں اور کرب آمیزی کے انتہا پہ جا کر بہتے آنسوؤں میں؟ بظاہر تو وہ بارش ہی انجوائے کر رہی تھی نا۔ مما نے اسے بھیگتے دیکھ کر ٹوکا بھی تھا، مگر اس پہ جیسے کسی بات کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ اسے قطعی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسا کیا کرے جس سے سوائے اس کی اپنی ذات کے نقصان کے سب ٹھیک رہے اور تیمور کا مطالبہ بھی پورا ہو جائے۔ زینی، اندر آ جاؤ اب، بے موسم کی بارش میں اتنا دیر بھیگنا بیمار کر دے گا تمہیں۔ معاذ وہاں سے گزرا تو نرمی سے ٹوکا تھا، مگر وہ چونک گئی تھی اور کچھ کہے بغیر پلٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، فاطمہ جانے کہاں تھی؟ اس نے لائٹ آن کی اور اپنے لیے کپڑے نکالنے لگی۔ معاذ کی بات غلط نہیں تھی، اسے ٹھنڈ محسوس ہونا شروع ہو چکی تھی۔ جب ہی جو لباس ہاتھ لگا کھینچ کر واش روم میں چلی گئی۔ بات لے کر کپڑے بدلتے وہ باقاعدہ ٹھٹر کر رہ گئی تھی۔ تبھی لائٹ بند ہوئی تو ایک بار پھر گپ اندھیرا چھا گیا۔ اس نے گہرا سانس کھینچا اور دروازہ کھول کر اندازے سے چلتی بیڈ تک آئی تھی۔ تھکن اور درد سے ٹوٹتے بدن کو بستر پہ گرا کے اس کی خواہش سکون پانے کی تھی، مگر اس کا سر زور سے کسی کے بازو سے ٹکرایا تھا تو وہ ایسے رہی صحیح کسر بھی نکل گئی۔ اس کے اعصاب چٹک کر رہ گئے تھے۔ شاید نہیں، وہ یقیناً جہاں تھا جس نے بہت استحقاق بھرے انداز میں اسے بہت نرمی اور سبھاؤ سے اپنے بازو کے حلقے میں لے کر خود سے نزدیک تر کر لیا تھا، حالانکہ وہ فاصلہ بڑھانے اور دور ہونے کو بے قرار ہوئی تھی۔ اٹس اوکے، ٹیک اٹ ایزی، جہاں کے بھاری لہجے میں قربت کے خمار کا تاثر اتر آیا تھا۔ مجھے چھوڑ دیں۔ اس کے لہجے میں اشتعال تھا، نہ تلخی، اس کے پر ایک عجیب سی بے بسی تھی، جیسے اسے کوئی کن چھری سے ذبح کر رہا ہو اور وہ اس اذیت کے خوف سے نڈھال ہو کر التجا پہ اتر آئی ہو۔ زینب، پلیز دے، مجھ پہ جبر نہ کریں، میں نہیں خوش رہ سکتی آپ کے ساتھ۔ وہ جیسے تھک کر اسی کے کندھے سے چہرہ رگڑتے ہوئے بلک پڑی تھی۔ تم جانتی ہو میں تمہارا مطالبہ قیامت تک نہیں مانوں گا، البتہ اپنی پریشانی کی وجہ ضرور بتاؤ مجھے۔ جہاں نے بھی جواباً غصہ اور تلخی بھلا دی۔ اس کے لہجے میں ایسی ہی نرمی اور سبھاؤ تھا جیسے کسی چھوٹے بچے کو اس کی شرارت یا ضد سے باز رکھنے کو محبت سے سرزنش کی جائے۔ آپ کو یاد ہے جے، اس رات آپ نے ایک بات کہی تھی مجھ سے؟ کون سی بات؟ جہاں نے بھی چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ زینب کو اسی پل اپنی پوزیشن کا خیال آیا تو سنبھل کر تیزی سے فاصلے پہ ہوئی اور کچھ فاصلے پہ دور پڑا دوپٹہ اٹھا کر شانوں پہ پھیلانے لگی۔ جہاں اٹھ کے دروازہ کھول چکا تھا۔ جہاں بھائی، آپ کو اور زینی بچوں دونوں کو لالے نیچے لانچ میں بلوایا ہے۔
احسان پیغام پہنچا کر پلٹنے لگا تو جہاں نے بے اختیار روکا تھا۔ خیریت ہے نا احسان؟ یہ تو آپ کو نیچے آ کر پتہ چلے گا، احسان نے کہا تھا اور آگے بڑھ گیا۔ جہاں نے اس کے جانے کے بعد گردن موڑ کر زینب کو دیکھا تھا۔ چلو نیچے چلتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھ سے بات بھی کرنے کی، وہ پھنکار اٹھی۔ جہاں نے مسکراہٹ دبائی۔ اس سے بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میں ایسے بہت سے کپلز کو جانتا ہوں جن کے ایک لمحے کی بھی نہیں بنتی، مگر کوئی آپس میں بات چیت نہیں، مگر ہر سال ان کے ہاں بچوں کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ زینب نے اس عجیب و غریب جواب پہ خونخواری سے اسے گھورا تھا۔ مطلب ظاہر ہے میری جان، مجھے ابھی چند دن پہلے اندازہ ہوا کہ تم بہت حسین ہو، اسی وقت جب اچانک تم مجھ سے محبت ہوئی تھی، اس سے ایک دن پہلے یہ انکشاف ہوا تھا۔ مجھے صاف لگتا ہے تمہاری ناپسندیدگی کے باوجود میں تم سے دور نہیں رہ سکوں گا۔ وہ جیسے بہت خاص انداز میں بہت پتے کی بات اسے بتا رہا تھا۔ زینب کا دل پوری قوت سے پھیل کر سکڑا اور رگوں میں خون کی جگہ انگارے نے دوڑنے لگے۔ خجالت کا احساس اس کی رنگت میں خون چھلکا گیا۔ ہاں، بےغیرتی کا ایک طریقہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے دانستہ جہاں کو آگ لگائی تھی، مگر مجال ہے اس نے برا مانا ہو۔ جبھی بے نیازی سے بولا، انا بستی تھی ہر ایک خون کے قطرے میں میرے۔ خیر یہ عشق سے پہلے کی باتیں ہیں۔ اب کہ وہ سراسر اسے جلانے کی سماں کر رہا تھا، وہ اتنا جلائی تھی کہ اسے دھکیلتی ہوئی اس سے پہلے باہر نکل گئی۔ جہاں اس کے پیچھے لاؤنج میں آیا تو وہاں کے ماحول میں بہت عرصے بعد گرما گرمی دیکھنے میں آئی تھی۔ زیاد، نوریہ، ماریہ، احسان کے علاوہ معاذ اور پرنیا کے ساتھ جالے اور بھابھی کے ساتھ زینب اور جنید بھائی بھی موجود تھے۔ ٹیبل پہ موسم کی مناسبت سے پکوان کے علاوہ بیکری سے بھی سنیکس منگوا کے اچھا خاصا اہتمام کیا گیا تھا۔ بڑی دیر کر دی مہربانہ آتے آتے۔ زیاد نے اس کا استقبال بہت لہہ کر کیا تھا، جس میں معاذ نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا۔ 2 ہی لڈو تھے، کھا لیے میں نے، ایک تیرے آنے سے پہلے، دوسرا تیرے جانے کے بعد۔ اس نے پلیٹ میں بچی آخری گلاب جامن کو منہ میں منتقل کیا اور برجستگی سے شیر لڑکا دیا۔ ایک زبردست مشترکہ قہقہ امڑا تھا۔ جہاں بھی مسکراہٹ ضبط نہ کر سکا اور یالے کے ساتھ کونے والی نشست پہ براجمان ہو گیا، مگر اس طرح بھی زینب کی نگاہوں کی زد میں تھی۔ جیسا کہ محفل میں بیٹھنے کی شرط ہے، کچھ نہ کچھ عرض کرنا تو اس کے اصول کے مطابق کون آغاز کرے گا؟ معاذ کے سہلے سوال پہ سب نے اسی کا نام لے کر شور مچانا شروع کر دیا۔ میں تو سنا ہی دوں گا جناب، بات تو ان کی ہونی چاہیے جو ہر بار دامن کو ترا کر نکل جاتے ہیں، معاذ نے مزے سے کہا، پھر جہاں کی سمت روئے سخن پھیرا تھا۔ چلو جی، آج تم آغاز کرو۔ وہ جو یالے کی گود میں سوئی فاطمہ کو جھک کر پیار کر رہا تھا، گڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ میں کہیں نہیں بھاگا جا رہا اللہ کے بندے، تو سنا دے ذرا ذہن کو کھنگال لوں۔ ادائیں دکھانا بند کر، مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے تمہاری یادداشت کا، چل سنا۔ معاذ کے پیچھے پڑنے پہ جہاں کے پاس راہ فرار نہیں بچی تھی، جبھی آہستگی سے مسکرا دیا۔ جدا ہونے کا شوق بھی پورا کر لو، جدا ہونے کا شوق بھی پورا کر لو، لگتا ہے تمہیں ہم زندہ اچھے نہیں لگتے۔ اس نے زینب پہ بظاہر سرسری سی نگاہ ڈال کر کہا تھا، مگر در پردہ اسے بہت کچھ اطلاع دیا۔ زینب نے بہت خوبی سے اس کا مطلب سمجھا تھا اور اپنی جگہ بے چین سی ہو کر رہ گئی۔ یہ کیا بھائی، اتنا چھوٹا سا شعر ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا، کچھ اور سناؤ۔ جنید بھائی کو واقعی مزہ نہیں آیا تھا، جب بھی احتجاج کیا، جہاں بھی پتہ نہیں کس رو میں تھا، اگلی نظم کو گلا کھنکال کر شروع کیا تھا۔ میرے عشق کو نہ نڈھال کر، کبھی بے حجاب وصال کر، میری آنکھ کو بنائی دے میرے قلب کو اجال کر، مجھے درس دے فنا کا میرا عشق میں برا حال کر، مجھے دے سزا کوئی سخت سی، مجھے اس جہاں میں مثال کر، میری اصل صورت بگاڑ دے کسی عشق بستی میں ڈھال کر، مجھے بھی پلا کوئی ایسی شے، کبھی میری آنکھیں بھی لال کر، تیری طلب میں ہوں میں در بدر، کبھی اس سمت بھی خیال کر۔ کیونکہ اس مرتبہ جہاں نے دانستہ یا نہ دانستہ ایک بار بھی اس کی جانب نہیں نگاہ اٹھائی تھی، مگر زینب کا دل پھر بھی دھڑکنیں منتشر کر گیا تھا۔ وہ خوش فہم نہیں تھی، پر یقین تھی کہ یہ جہاں نے اسی پہ اپنی کیفیت آشکار کی ہے۔ جب اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا، جنید بھائی کو اتنی پسند آئی یہ نظم کہ جہاں کے پیچھے پڑ گئے کہ وہ اسے لکھ کر دے۔ آپ کو کیا ضرورت پیش آ گئی اس بڑھاپے میں؟ معاذ نے انہیں چھیڑنے کا آغاز کیا۔ وہ بدک اٹھے۔ تمہارے خیال میں بڈھا ہو گیا ہوں؟ تو اور کیا، کبھی کن پٹیاں دیکھی ہیں؟ آدھی سے زیادہ سفید ہو رہی ہیں۔ معاذ نے مسکراہٹ دبائی تھی، جبکہ جنید بھائی نے منہ لٹکا لیا۔ مما جان بتلاتی ہیں میری اور تمہاری عمر میں صرف 6 سال کا فرق ہے، اس کا مطلب 6 سال کے بعد تم بھی بڈھے ہو جاؤ گے۔ اپنی بات کا مزہ لے کر وہ خود ہی کھلکھلائے تھے۔ میں خود کو فٹ رکھوں گا تو ینگ ہی نظر آؤں گا۔ ویسے بھی 33-34 سال کوئی بڑھاپے کی ایج نہیں ہوتی، وہ بھی مرد کے لیے۔ یہ تو آپ نے ہی اپنا حال برا کر لیا۔ توندی لٹکی ہوئی ہے، کن پٹیاں سفید، اور سب سے بڑھ کر ماتھے سے تیزی سے اٹھتے ہوئے بال۔ معاذ انہیں جان بوجھ کر جلا رہا تھا، جبکہ ان کا رنگ واقعی تشویش زدہ انداز میں اٹھتا جا رہا تھا۔ بھابھی بھی شوہر کی حمایت میں میدان میں اتری تھی، پہلے انہیں تسلی سے نوازا، پھر معاذ کو کھری کھری سنائی تھی۔ معاذ اس اتفاق پہ دانت نکالتا رہا تھا۔ دیکھ رہی ہو پری، کیسی ہڑک جاگی ہے بھابھی کو، یار انہیں سے کچھ سبق لے لو تم بھی، مجھ بیچارے کی زیادہ نہیں تھوڑی سی سائڈ لے لی ہوتی۔ اس کے بس اور کر کہنے پہ پرنیا محض جھم کر مسکرا دی، پھر جنید بھائی کے کہنے پر ہی معاذ نے کچھ سنانے پہ آمادگی ظاہر کی تھی۔
بخدا اسے اپنے اعزاز میں نہ سمجھ لیجیے گا، آپ کی فرمائش میں نے ضرور مانی مگر یہ ڈیڈیکیٹ نہیں کر رہا آپ کو۔ اسے پھر شرارت سوجھی گئی، جب بھی انہیں چھیڑنے کو کہا تھا جنید بھائی اتنا جیم پہ تھے کہ اسے ایک دھپ لگا دی۔ اوف وہ سناؤ تو آخر ہے کیا جس کے لیے پہلے سے حد بندیاں لگنا شروع ہو گئیں؟ زیاد کا اشتیاق سے برا حال ہونے لگا، ماس بڑے ناز سے کھنکارا تھا پھر شرارت بھرے انداز میں گویا ہوا۔ اصولاً تو مجھے یہ اپنی شادی کے موقع پر پڑھنیا کو سنانی چاہیے تھی مگر کمبخت یادداشت نے دغا دے دیا، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ دیر آئی درست آئی کے مطابق ابھی صحیح۔ اس کی شوق نگاہیں پڑھنیاں پہ اٹھی تھی جو حجاب سے سرخ پڑنے لگی۔ ہے کیا سنائیں تو عین ممکن ہے کسی اور پہ فٹ آ جائے اب۔ زیاد نے بالخصوص نوریہ کو دیکھ کر مسکراہٹ اچھالی تھی، ماس نے اس کی بات سے زبردست اختلاف ظاہر کیا۔ ہرگز نہیں، یہ میں سنا رہا ہوں تو بس پڑھنیا کے لیے۔ اوکے سنائیں تو، آپ یہ سمجھتے رہیے گا، باقی جس کا جو دل چاہے سمجھے یا سمجھائے۔ زیاد نے پھر سے اپنی ٹانگ اڑائی تو ماس نے اسے گھورتے ہوئے بڑے جذب سے کہنا شروع کیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پہ اپنے ہونٹوں کی نشانی چھوڑ آیا ہوں۔ اس نے مانگی تھی محبت کی نشانی مجھ سے۔ زینب کی بے ساختگی میں نگاہ اٹھی تھی، یہ دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا، جہاں اس کی سے متوجہ تھا نگاہ میں تبسم، شوخی اور اس لمحے کی جسارت کا بھرپور تاثر جتلاتا ہوا احساس تھا۔ زینب کا چہرہ حجاب، شرم اور خفت سے جل اٹھا، پلکیں لرز کر سرت سے آرزوؤں پہ جھکی تھیں۔ معاذ اسی بھرپور انداز میں کہہ رہا تھا، گویا جہاں کے جذبات کا اظہار کر رہا تھا۔ زیاد نے کہا تھا جس کا جو دل چاہے سمجھے یا سمجھائے، اور زینب کو صاف لگا تھا جہاں کی نظریں اسے کیا کیا سمجھانا چاہ رہی ہیں۔ اس کی مسکراہٹ میں کتنا شریر تاثر تھا اور نگاہوں میں کتنی گہرائی۔ نگاہ اٹھائے بنا بھی اس کے اندر تک اترتی نظروں نے اسے نروس کر چھوڑا تھا۔ جب ہی وہ جذبز ہو کر بولی، بہانہ نوریہ کے ساتھ جا کے چائے بنانے کا تھا۔ جہاں کی نگاہوں کے جتلاتے انداز نے دروازے تک اس کا پیچھا کیا تھا، پھر یہیں پہ اکتفا نہیں ہوا، وہ کچن میں بھی آ کر اس کے سر پہ سوار ہو گیا تھا۔ پڑھ کے غزل ہماری، وہ پہلو بدل کر بولی، کوئی قلم چھینے اس سے، یہ تو جان لے چلا ہے۔ ایسی بات ہے نا؟ وہ اسے زور سے کندھا مار کر بولا تھا۔ زینب کے لیے اس کا یہ روپ بہت حیران کن اور انوکھا تھا۔ خوش فہمی کی حد ہے لوگوں کی، ویسے ہی حرکتیں سوٹ نہیں کر رہی آپ پہ، وہ جل کر یہی کہہ سکی۔ پھر بھاگ کیوں آئی وہاں سے معاذ؟ معاذ کے الفاظ بھلے تھے مگر ترجمانی ہمارے جذبوں کی ہو رہی تھی، وہ اسے شدمت سے کہہ رہا تھا۔ کیا ہو گیا آپ کو جے؟ اچھے خاصے میچور تھے آپ۔ اس نے جیسے واقعی سے شرم دلانا چاہی تھی جہاں کو ہنسی چھوٹنے لگی۔ اس سے پہلے ہمیں عشق تھوڑی ہوا تھا، یہ تو چند دن قبل کی بات ہے۔ بقول شاعر، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ آدمی تھے ہم بھی بڑے کام کے۔ آپ جائیں یہاں سے ورنہ میں رعایت نہیں کروں گی، سمجھے آپ؟ تم نے رعایت کب کی ہے؟ محبت کا اظہار کر دیا، زبانی بھی اور عملاً بھی، مگر تم جے پلیز ایسی فضول باتیں مت کریں مجھ سے، وہ چیخ پڑی مگر جہاں نے اثر نہیں لیا تھا۔ کچھ بھی ہو میں تو الزام تمہیں دوں گا، تم معصوم بہت ہو مگر توبہ تیری آنکھیں۔ وہ اس پہ چکا تھا مگر زینب جو جنید بھائی کو اندر آتے دیکھ چکی تھی، گھبرا کر اسے زور سے پیچھے دھکیلا، وہ لڑکھڑا کر جنید بھائی سے ٹکرایا تھا۔ جنید بھائی زور سے کھنکارتے چلے گئے، یہ بھی ایک سگنل تھا گویا اسے اپنی موجودگی کی آگاہی بخشنے کا۔ زینب تو اتنی خجل ہوئی کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہاں سے نکل بھاگی تھی۔ اب جہاں رہ گیا تھا جنید بھائی کا سامنا کرنے کو، جن کی حیران نگاہیں خفیف ہوتے نے اس نے سر کھجایا۔ پتر، مجھے یقین نہیں آ رہا تو بھی پبلک پلیس پہ ایسے سین کریٹ کر سکتا ہے، کھلم کھلا رومانس، اور وہ بھی تیرے جیسا بندہ۔ جہاں نے آگے بڑھ کر پہلے ان کے منہ پر ہاتھ جما کر انہیں روکا، پھر سر کھجا کر بولا تھا، ایکچولی میں زینب سے پوچھ رہا تھا چائے کب تک بنے گی۔ اس نے ملتجی نگاہ سے جنید بھائی کو زبان بندی کی گزارش کرتے ہوئے سوائی بھی پیش کی۔ آف کورس پہلے انہیں عشق تھوڑی ہوا تھا، وہ تو ابھی ہوا ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ دو بیویوں کی موجودگی میں ایسی بے احتیاطی تو معمولی بات ہے، کیوں جہاں؟ بھابھی نے بھی اندر قدم رکھ کر شوہر کی شرارت میں اپنا حصہ ڈالا تو جہاں نے ٹھنڈا سانس بھر کے وہاں سے کھسکنے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ معاذ نے جس وقت بیڈ روم میں قدم رکھا رات کے 12 بج رہے تھے، لائٹ آن تھی، وہ بیڈ کے بیچوں بیچ گہری نیند کی آغوش میں تھی۔ نیلی ساڑی کا پلو ڈھلک گیا تھا، آدھی سے بھی کم بازوں کے بلاؤز میں اس کی گداز شفاف کلائیاں مومی شمعوں کی طرح سے جگمگاتی نظر آ رہی تھیں۔ سیدھے بے انتہا ریشمی بال سیاہ مخمل کی طرح اس کے سینے سے ہو کر بستر پہ دور تک بکھرے ہوئے تھے۔ ایک بازو بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا، دوسرا گال کے نیچے تھا۔ آج وہ چلا نہ ہی تھی جب یہ خصوصی اہتمام تھا۔ معاذ نے اس دن کا جتنی شدت سے انتظار کیا تھا، پرنیا نے اسی حساب سے تیاری میں دل لگایا تھا۔ وہ آہستگی سے مسکرائی اور اس کی کلائی نرمی سے اٹھا کر پہلو میں رکھی، پھر اسے نرمی اور محبت سے اس کے بال سمیٹ کر تکیہ سر کے نیچے رکھا تھا۔ جب پرنیا کی آنکھ کھلی گئی، وہ پہلے حیران ہوئی پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ کی گہری نیند کا منظر بھی کتنا حسین ہوتا ہے، تکیہ کہیں، زلفیں کہیں اور خود کہیں۔ معاذ مسکرایا تھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے چھوا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو جانے معاذ۔ پرنیا چھینک گئی، اس کا پلکوں پہ حیا آمیز سرخی چھانے لگی۔ پتہ نہیں چلا کب آنکھ لگ گئی، ورنہ میں انتظار کر رہی تھی آپ کا۔
اٹس اوکے یار، میں ہرگز جلاد ٹائپ شوہر نہیں ہوں جس معمولی بات کو انا کا مسئلہ بنا کر فساد کھڑا کر لوں۔ ہاں، مجھے یقین ہے کہ اب آپ میرے ساتھ کبھی نہیں جھگڑیں گے۔ وارڈروب کے آگے کھڑی ہو کر وہ اس کے کپڑے نکالتی ہوئی کس قدر شریر ہو کر بولی۔ میں نے تو پہلے بھی جھگڑا نہیں کیا تھا، جھگڑا آپ نے کیا تھا جناب۔ چلے میں اپنے فکرے کو تصحیح کر لیتی ہوں، اب میں آپ سے کبھی جھگڑا نہیں کروں گی۔ پیار میں لڑائی نہ ہو تو مزہ نہیں آتا، روٹھو گی نہیں تو مناؤں گا کیسے؟ مناؤں گا نہیں تو شدت کی محبت کا اظہار کیسے ہوگا؟ ماس نے تبسم خیز لہجے میں شرارت کی، پرنیا سے ہو کر رہ گئی۔ یعنی طے ہوا لڑائی ضروری ہے؟ چھوٹی موٹی معمولی سی۔ ماس نے مسکراہٹ دبائی تھی، پرنیا نے کندھے جھٹکے اور اس کے کپڑے اسے تھمائے۔ جائیے بات لے لیں، میں کھانا گرم کرتی ہوں۔ آپ کے انتظار میں بھوکی بیٹھی ہوں، حالانکہ مما خفا ہو رہی تھیں۔ اس نے مسکین سی صورت بنا لی۔ اوفو یار، کھانا کھا لیا ہوتا، مما ٹھیک خفا ہو رہی تھیں۔ ماس نے ڈانٹا تو پرنیا نے شرارت سے اسے دیکھا۔ مجھ سے آپ کے بغیر نہیں کھایا گیا، عادتیں خراب کر دی ہیں میری۔ یعنی کہ محبت کا آغاز ہو رہا ہے، دیٹس گریٹ۔ وہ ہنسنے لگا، پرنیا جھینک گئی۔ عدن کہاں ہے؟ ماس بات لے کر تولیے سے بال خشک کرتا باہر آیا تو پرنیا کھانے کی ٹرالی سمیت منتظر تھی۔ مما کے پاس۔ پرنیا نے پلیٹ میں بریانی نکالتے ہوئے جواب دیا تھا۔ ماس حیران رہ گیا۔ ان کے پاس کیوں؟ ٹھہرو میں لے کر آتا ہوں، تنگ نہ کرا انہیں۔ وہ خود لے کر گئی ہیں، ماس کہہ رہی تھی کہ آج آپ ساتھ سلائیں گی، اپنے ساتھ سلائیں گی۔ وہ پرنیا نے جھکی پلکوں کے ساتھ بتایا تو ماس کی حیرت دو چند ہو کر رہ گئی، پھر گہری سانس بھر کے بولا، آج انہیں پوتے پہ زیادہ پیار آ رہا ہوگا۔ بالکل یہی خیال ہے ان کا، آپ کے بارے میں بھی تھا۔ جبھی لے کر گئی ہیں، ڈسٹرب نہ کرے، پرنیا نے جھینک کر دبی ہوئی لہجے میں کہا تو ماس کی حیرت سے آنکھیں واہ ہو گئیں۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ واقعی الجھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ پرنیا نے ہونٹ کا کنارہ دان سے دبا کر لمحہ بھر کو اسے دیکھا۔ آپ نے اسے اتنا شور مچایا ہوا تھا کہ سب مجھے چھیڑ رہے تھے۔ بھابھی تو مجھے فورس کری تھی، شادی والا جوڑا پہن کر تیار ہوں، باقاعدہ دلہن بنانا چاہ رہے تھے سب مجھے۔ وہ جھیمپی سی ساری بات بتا رہی تھی، ماس کا ہنستے برا حال ہونے لگا۔ آپ کو کیا ضرورت تھی سب کے سامنے ایسا کہنے کی؟ وہ عاجز ہوئی۔ ماس نے اسے اپنے ساتھ لگا کر بغور سے اسے دیکھا۔ تمہیں برا لگا؟ پرنیا نے فی الفور سر کو نفی میں ہلا دیا۔ نہیں، مگر وہ سب کچھ زیادہ ہی چھیڑ رہے تھے مجھے۔ تھینک یو ماز، آپ واقعی بہت اچھے ہیں۔ پرنیا کو کچھ اس طور پہ ممنون ہوئی کہ اس کے سینے سے سر ٹیک کر جذبات سے مغلوب آواز میں بولی تھی، یار اچھا بھلا ہوں بھلے، مگر فرشتہ ہرگز نہیں۔ اتنے قریب آنے میں خدشات پیدا ہو سکتے ہیں۔ وجہ صرف میری محبت نہیں ہوگی، زیادہ کام تمہارا حسن خراب کرے گا۔ بقول شاعر، حسن ہر بات شرارت میں پہل کرتا ہے، بات بڑھ جاتی ہے تو پھر عشق کے سر جاتی ہے۔ وہ بظاہر مسمی شکل بنا کر بولا تھا، مگر لہجے میں جو مینی خیز شرارت تھی اس نے پرنیا کو کانوں کی لوؤں تک سر کر دیا تھا۔ بہت بدتمیز ہیں آپ۔ پرنیا نے حیا سے جلدے چہرے کے ساتھ سرد سے اسے الگ ہوتے ہوئے خفیف سی خفگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے کندھے پہ اپنی جھیپ مٹانے کو کئی گھونسے جڑ دیے تھے۔ ہائے ہائے، ابھی تو مجھے کہہ رہی تھی کہ اچھا ہوں میں یہ۔ بس کھانا کھایا، پرنیا نے اسے گھورا تھا۔ اچھا ظالم بیوی، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ۔ وہ ٹھنڈا سانس بھر کے کھانے کی سے متوجہ ہوا، تب پرنیا نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ میری آنکھوں میں نئے خواب بسانے آئے، پھر سے جگنو میرے کمرے میں سجانے آئے۔ ایک مدت سے میرے دل کی یہی خواہش ہے، تیری خوشبو میری سانسوں میں سمانے آئے۔ تو کسی روز میرے نام کا آنچل اوڑھے، تو کسی روز میرے ساتھ نبھانے آئے۔ آؤ تعمیر کریں پیار کا ایک تاج محل، اس سے پہلے کہ ہجر ہم کو رلانے آئے۔ بیٹھ جاتا ہوں ہر روز سرے راہ گزر، جانے کس روز کوئی مجھ کو منانے آئے۔ اس سے کچھ فاصلے پہ زیاد موجود تھا، ایک کرسی پہ نیم دراز، دوسری پہ ٹانگ رکھے۔ کہاں سے سیل فون لگا ہوا تھا، وہ اتنے جذب سے نوریا کی ہی گوش گزار کر سکتا تھا کچھ۔ یہ جہاں کو یقین تھا، مگر انتخاب بہت اعلیٰ تھا۔ اس کے لبوں کی تراش میں مہکتی ہوئی مسکان آ ٹھہری، گھٹنوں پہ کھلی فائل پہ اس کی توجہ نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ سرسبز لان پہ گہرا سایہ اتر آیا تھا، سورج کا سرخ گولا پردہ مغرب میں غروب ہونے کو تھا۔ ماحول میں اس کا نارنجی رنگ پھیلتا جا رہا تھا۔ کسی درخت پہ بیٹھی کوئل کی آواز بھی ماحول کا حصہ بنی ہوئی تھی، مگر سب سے حسین منظر کچھ فاصلے پہ فوارے کے گرد کھڑی وہ 3 لڑکیاں تھیں، زینب، جالے اور پرنیا۔ وہ تینوں اس قدر حسین اور دلکش تھیں کہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا کہ ان میں زیادہ حسین کون ہے۔ اور بقول جنید بھائی، وہ
وہ خوش قسمت تھا جسے دونوں بیویاں بے مثال اور لاجواب ملی تھیں۔ اسی سوچ نے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ یہ چپکے چپکے کیوں مسکرایا جا رہا ہے جناب؟ زیاد فون بند کر چکا تھا جب یہ اس پہ گرفت کر لی تھی۔ دو دو بیویاں ہیں اور وہ بھی نگاہ کے سامنے، وہ بھی ایک سے بڑھ کر خوبصورت۔ اس پہ ایسا اتفاق، ماشاءاللہ، یہ نہیں مسکرائیں گے تو کیا ہم جیسے جن کی ایک ہی بڈی وہ بھی بس؟ جنید بھائی نے پھر سے تان اڑائی تھی۔ جہاں نے گہرا سانس بھرا جبکہ زیاد نے اسے چھوڑ کر ان کے پیچھے پڑ گیا۔ میں بھابھی کو بتاتا ہوں آپ انہیں بڈی کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی کہ وہ حسین نہیں ہے، اور یہ بھی کہ وہ موٹی اور بھدی ہیں۔ اوئے اوئے اللہ کے بندے، تجھے اللہ ہی سمجھے، کہیں مجھ سے بددعا نہ لے لینا، تیرا کبھی بیاہ نہ ہو، بڈھی کا مطلب بیوی، اور یہ دوسری باتیں کب کی میں نے؟ جہاں کی سیل پہ کال آ رہی تھی وہ فون اٹھائے انہیں الجھتا چھوڑ کر وہاں سے اٹھ گیا۔ السلام علیکم، اس نے کال ریسیو کی۔ وعلیکم السلام شاہ، کیسے ہیں آپ؟ دوسری جانب بڑا چہک کر پوچھا گیا تھا جہاں الجھ کر رہ گیا۔ سوری، میں نے آپ کو پہچان نہیں سکا۔ مسٹر شاہ، آپ اگر میری جان بوجھ کر ہر بار تذلیل کرتے ہیں تو یہ بہت غلط بات ہے۔ نیلما ہوں میں۔ وہ ایک دم تنک کر بولتی چلی گئی۔ آئی سی، اگر اتنی ایگو ہے آپ میں تو ذلیل ہونے کا شوق کیوں بار بار چڑھاتا ہے آپ کو؟ جواباً معاذ کا بھی لہجہ طنزآمیز ہو گیا تھا۔ ہماری تو مجبوری ایسی ہے، دل لگ گیا ہے آپ سے، آپ ابھی تک نہیں سمجھے، وہ آہ بھر کے بولی جہاں کی پیشانی پہ ناگواری کی لکیریں ابھرنے لگیں۔ دیکھیے محترمہ، میں آپ کو بتا چکا ہوں میں ایسا آدمی نہیں ہوں، سمجھ کیوں نہیں آتی آپ کو؟ بری طرح سے جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتا وہ بے حد تلخی سے بولا تھا۔ آپ مجھ سے ملیں، بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہوں آپ سے۔ اس دوران جالے اس جانب چلی آئی تھی جہاں کو غصے میں پا کر اشارے سے بچا پوچھی، اگر میری بیوی کو پتہ چل گیا کہ اتنے عرصے سے مجھے تنگ کر رہی ہو تو گلا دبا سکتی ہے وہ تمہارا۔ جہاں کو اتنا ہی غصہ آیا تھا کہ وہ تلخی سے کہہ گیا تھا۔ دوسری جانب نیلما ہنستی چلی گئی۔ جہاں نے جھلا کر سلسلہ کاٹ دیا، اس کا یہ خیال بھی غلط ثابت ہوا کہ وہ اس کی شادی کے متعلق سن کر پیچھے ہٹ جائے گی۔ کون تھی؟ ہے کوئی خر دماغ عجیب کھسکی ہوئی عورت، جہاں نے اسی غصے سے بھرے ہوئے جواب دیا۔ عورت ہے، لڑکی نہیں؟ جالے نے شرارت سے آنکھیں نچائیں۔ شادی کرنا چاہتی ہے مجھ سے، جہاں نے جھلاتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں تو کر لیں، ابھی ایک یا دو کی مزید گنجائش ہے، انصاف کرنا تو خوب آتا ہے آپ کو، عیاشی مفت میں ثواب الگ۔ زینب نے پاس سے گزرتی ہوئی یہی بات سنی تھی، رک کر کسی قدر تیکھے انداز میں مشورے سے نوازا اور آگے بڑھ گئی۔ جہاں کا چہرہ غصے اور تیش سے جل اٹھا تھا، وہ اس کے پیچھے جانے لگا تھا مگر یالے نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اس کا بازو پکڑ لیا تھا۔ جہاں نے پلٹ کر اسے دیکھا، اس کے چہرے پہ صرف گھبراہٹ نہیں التجا بھی تھی۔ پلیز شاہ، اٹس اوکے۔ جہاں نے ہونٹ یوں بھینچ لیے جیسے خود پر ضبط کرنا چاہ رہا ہو۔ وعدہ کریں شاہ، آپ انہیں بعد میں بھی اس بات پہ ہرگز نہیں ڈانٹیں گے؟ وہ ملتجی ہو کر کہہ رہی تھی جہاں نے جواباً اسی کو گھورا تھا۔ مجھ سے فضول قسم کے وعدے نہ لینے بیٹھ جایا کرو شاہ پلیز۔ وہ لمحوں میں آنکھوں میں آنسو بھر لائی تھی جہاں یہیں بے بس ہوا تھا۔ اوکے، تمہاری تو فعل بخش دیا اس کو، ورنہ اچھا جانے دینا پلیز۔ یالے نے اسے پھر سے غصے میں آتے دیکھ کر نرمی سے ٹوکا۔ آج تمہیں چیک اپ کو جانا تھا، یاد ہے تمہیں؟ میں نماز پڑھ کے آؤں تو تیار ملو مجھے۔ جہاں نے اپنا سیل فون چارجنگ کے لیے اس کے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے گویا تاکید کی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، زینی آپا کو بھی بخار ہے، انہیں بھی ساتھ لے چلتے ہیں۔ یالے کی بات پہ جہاں خفیف سے چونکا، ان دنوں وہ یالے کی باری کی وجہ سے اس کے ساتھ ہوتا تھا، جبھی زینب کے مزاج یا پھر حالات کے بارے میں کچھ خاص آگاہی نہیں تھی۔ کہہ کر دیکھ لینا، مشکل ہے آمادہ ہو۔ دوا تو اس نے زیاد دیا، پھر ماں سے لے لی ہوگی نا؟ جہاں نے اس پہ یہ معاملہ چھوڑ دیا تھا۔ نماز پڑھ کر واپس آیا تو یالے کمرے میں نہیں تھی۔ اس نے سیل فون کی چارجنگ چیک کی تو نگاہ میں ان باکس میں آنے والا نیا پیغام آ گیا۔ جہانگیر صاحب، جتنی جلدی ممکن ہو سکے مجھ سے ملیں، فراق کی گھڑیاں وصال میں بدلنے کی خواہش ہے۔ کیا مجھے کہنا پڑے گا کہ اب اور صبر نہیں ہوتا؟ جہاں کی پیشانی جل اٹھی تھی، اس نے سخت غصے میں آ کر اس کا پیغام ضائع کر دیا تھا۔ اس عورت کی بے باکی نے اسے متعدد بعد مرد ہو کر شرم سے پانی پانی کر ڈالا تھا۔ چلیں، تیار ہیں آپ؟ یالے کی آواز پہ اس نے مڑ کر دیکھا۔ زرد کلر کے فراک میں جس کے گلے پہ سورج مکھی کے پھول سے بنی خوبصورت سی لیس نیم دائرے میں لگی بہار دکھا رہی تھی، اس کی گردن کو مزید نمایاں کر کے دکھا رہی تھی۔ وہ دوپٹہ اتار کر چادر اوڑھ رہی تھی، جہاں کی نگاہوں کو محسوس کر کے اس کا چہرہ گلابی ہونے لگا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ شرمائی تھی، پلکیں جھک کر آرزوؤں پہ لرزنے لگیں۔ تم خود کو پہلے سے بہتر فیل کرتی ہو نا زائلے؟ تمہیں وہ پین ہوتی ہے؟ جہاں درمیانی فاصلہ گھٹا کے اس کے نزدیک آ گیا تھا، اس کے انداز میں سوال میں ایک عجیب بےتابی اور اضطراب کا عنصر نمایاں تھا۔ یالے نے پلکیں اٹھا کے اسے کچھ دیر دیکھا تھا۔ میں ان 4-5 سالوں کے بعد ان کچھ مہینوں سے خود کو بہت بہتر محسوس کرنے لگی ہوں شاہ، ورنہ یہ اتنی شدید بیماری ہے کہ اس میں مریض ہر لمحہ اس تکلیف سے بے چین رہتا ہے۔ میں عادی ہو کر بھی عادی نہیں ہو پا رہی تھی مگر اب جیسے کوئی جادو چھانے لگا ہو۔ مجھے لگتا ہے جیسے دھیرے دھیرے یہ تکلیف کا احساس میرے وجود سے اپنے پنجے نکال رہا ہو۔ اس کی کیا وجہ ہے مجھے نہیں پتا مگر میں خوش ہوں شاہ۔ میں چاہتی تھی مجھے کم از کم اتنی مہلت مل جائے کہ ہمارا بچہ اس دنیا میں آ جائے۔ ایک بات کہوں شاہ؟
ضرور جناب، اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں کا موڈ ایک دم سے خوشگوار ہو گیا تھا جب یہ اس کی ناک پکڑ کر زور سے دبائی تھی۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا نا، ہمارا بچہ جو ہوگا اسے ممی کو دے دیجیے۔ جہاں نے اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ دیا تھا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا یالے، اپنی بدلتی کیفیت سے بھی تمہیں اندازہ نہیں ہوا کیا؟ جہاں کے ٹوکنے پہ نہیں، وہ اس کے الفاظ پہ حیران ہونے لگی تھی۔ میں سمجھی نہیں شاہ۔ ایک یقین ہوتا ہے، ایک ایمان ہوتا ہے جالے۔ یقین کی پختگی میں کہیں کوئی دراڑ ہو سکتی ہے مگر ایمان میں نہیں۔ مجھے اپنی اللہ کی رحمت پہ ایمان کی حد تک یقین ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ میں نے اللہ سے اپنے لیے تمہیں مانگا۔ میں نے پڑھا تھا دعا مانگو تو ایسے جو فرشتے کی پر جیسی ہو۔ میں نے دعا مانگنا چاہی تو مجھے سمجھ نہیں آ سکی، فرشتے کی پر جیسی کیسی دعا ہوگی؟ میں نے فرشتے کی پر کا تصور کیا تو مجھ پہ منکشف ہوا۔ فرشتہ نور سے بنا ہوا ہے اور نور روشنی ہے۔ روشنی ہر شے کو واضح کر دینے والا احساس، جس میں کچھ بھی چھپا نہ ہو، یعنی کوئی شک کوئی کھوٹ نہیں۔ جالے میں نے اسی عقیدے سے یقین کے ساتھ دعا مانگی کہ اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے نا۔ بس یہی عقیدہ تھا اور وسیلہ میں نے درود پاک کو بنایا۔ آب کوثر کے مطالعے سے مجھ پہ انکشاف ہوا کہ بہت سے لاج بیماریوں کی مریض درود پاک کے وظیفے سے اس بیماری سے چھٹکارا پانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ بس میں نے بھی اللہ کو اسی طرح سے منانے کا سوچ لیا تھا۔ ہنی تمہارے اپنے اندر جو تبدیلی، جو بہتری محسوس ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، درود پاک میں کرتا چلا گیا، بگڑا ہوا جو کام تھا بنتا چلا گیا۔ ان کے حضور جب سر تسلیم خم کیا، پھر اپنا سر اٹھا کے میں چلتا چلا گیا۔ میں اور کیا کہوں سوائے اس کے کہ وہ میرے اللہ کا کرم ہے اور بس۔ جہاں کی آنکھیں عقیدت و تشکر کے احساس سے گیلی ہو رہی تھیں۔ جالے جو ایک تحیر کا جہان آنکھوں میں دبائے کسی استجاب بھرے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی، جیسے موم بن کے اس کے قدموں میں ڈھیر ہونے لگی ہو۔ شاہ اتنی محبت کرتا ہے مجھ سے؟ اس کے ساتھ لگ کر سسک اٹھی تھی جہاں نے اسے نہایت نرمی کے ساتھ اپنے سینے سے لگا لیا۔ تمہیں شک کیوں ہے جالے میری محبت پہ؟ شک نہیں، میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی۔ وہ بے اختیار سسک اٹھی۔ کون کس قابل ہے اس کا فیصلہ کرنا ہمارا نہیں، اللہ کا کام ہے جالے، وہ جسے چاہے نوازتے۔ جہاں نے اس کا چہرہ اٹھایا اور بہت محبت اور توجہ سے اس کے اشک چننے لگا۔ آج مجھے اپنی خوش بختی پہ کوئی شک باقی نہیں رہا۔ میں خدا کی بھی شکر گزار ہوں جس نے مجھے بلا شبہ میری اوقات سے بڑھ کر عطا کیا۔ شاید یہ حقیقت ہے کہ میں نے صرف آپ کو پا کر ہی خود کو مکمل سمجھنا شروع کر دیا تھا، مگر اصل تکمیل تو آج ہوئی ہے میری۔ وہ بے حد جذب سے کہتی چلی گئی تھی، جہاں بس اس کی خوشی اس کے اطمینان کو مسکراتی لو دیتی نظروں سے دیکھتا رہا تھا۔ جالے کو خود ہی اس قربت کا احساس ہوا تو قدرے جھیم کر اس سے فاصلے بھی ہوئی۔ ہمیں باہر دیر ہو جائے گی، ہو سکتا ہے تب تک زینی آپا سو جائیں۔ آپ پہلے ان کی طبیعت معلوم کرائیں شاہ۔ کیوں، وہ ساتھ نہیں چل رہی ہے؟ تم تو کہہ رہی تھیں۔ جہاں نے شرارت بھرے انداز میں کہتے بات ادھوری چھوڑ دی تو جالے خفت زدہ ہو کر مسکرائی۔ انہیں تیز بخار ہے، کہہ رہی تھی باہر جانے کی ہمت نہیں۔ دوا تو وہ معاذ بھائی سے لے چکی ہیں۔ واقعی یہی کہا تھا؟ ریلی؟ جہاں نے پھر اسے چھیڑا، یعنی شرارت کو طول دیا تھا۔ آپ بال کی کھال کیوں اتار رہے ہیں؟ اگر وہ مجھے ڈانٹتی ہیں، غصہ دکھاتی ہیں تو میں مائنڈ کرتی اس بات کو؟ آپ کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ سنیں ڈانٹ تو ان سے آپ کو بھی پڑتی ہے۔ جالے نے اب کی اس کی ٹانگ کھینچی۔ جہاں نے آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کی اتنی جرأت نہیں محترمہ، بہت غلط سوچ ہے آپ کی۔ یہ مان اور جرأتیں محبت عطا کرتی ہے شاہ۔ جہاں محبت ہوگی وہیں حسین رنگ ملیں گے۔ میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا آپ سے اس انداز میں بھی کبھی بات کروں گی، مگر آج آپ کی محبت کا ہی اجاز ہے یہ۔ اللہ کا کرم ہے یالے۔ جہاں نے تصحیح کی تھی، یالے نے فوراً شرمندہ ہو کے سر کو اس بات میں ہلایا۔ بالکل اللہ کا کرم ہے۔ آپ زینی آپا کے پاس جائیں نا، ورنہ پھر دیر ہو جائے گی۔ یالے نے اسے دروازے کی سمت دھکیلا تھا جہاں گہرا سانس بھر کے باہر آ گیا۔ راہداری میں فینسی لائٹ کی روشنی تھی اور دیواروں کا پینٹ چمک رہا تھا۔ ہر سو ایک سکون اور خاموشی کا احساس تھا۔ مما تن کو اٹھائے اس وقت ماس کے کمرے سے نکلی تھیں۔ آپ یالے کو نہیں لے کر گئے جہاں؟ آج چیک اپ تھا اس کا، کہیں بھول تو نہیں بیٹھے؟ ان کی فکر مندی پہ جہاں مسکرا دیا تھا۔ نہیں چچی جان، مجھے یاد ہے، نکل ہی رہے ہیں۔ زینب کو بھی ٹمپریچر ہے، سوچا پہلے اس کی خیریت پوچھ لوں۔ ہاں بیٹے ضرور، مگر بتاؤ وہ آپ کو زیادہ تنگ تو نہیں کرتی؟ ماما کے لہجے میں تشویش تھی، جہاں کو مسکراہٹ ضبط کرنا پڑی تھی۔ ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ہے چچی جان۔ سچ کہہ رہے ہو بیٹے؟ ان کی نگاہوں میں غیر یقینی اور شکوک کا غلبہ تھا۔ چچی جان اب زینی اتنی بھی نالائق نہیں ہے، مگر بلکہ سچ پوچھے تو مجھے اس سے بالکل کوئی شکایت نہیں ہے۔ انہیں بازو کے حلقے میں لے کر اس نے بہت جذب سے کہا تھا۔ مما کچھ دیر یوں ہی اسے نم آنکھوں سے دیکھتی رہیں، پھر اظہار تشکر کے احساس کے طور پہ باقاعدہ رو پڑی تھیں۔ الحمدللہ، مجھے میرے اللہ نے سرخرو کر دیا آج۔ خدا تم تینوں کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، آمین۔ اسے دعاؤں سے نوازنے لگیں، جہاں کے اندر آسودگی اتر آئی۔ گو کہ وہ زینب سے پوری طرح خوش نہیں تھا، مگر گنجائش رکھ کے اگر مطمئن کیا جا سکتا تھا تو اس میں کوئی قباحت نہیں تھی۔ زینب کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، جہاں نے آہستگی سے دھکیلا اور اندر قدم رکھ دیا۔ اے سی کی کولنگ اور نیم اندھیرے نے اس کا استقبال کیا تھا۔
جہاں نے سب سے پہلے لائٹ آن کی تھی اور اسے بیڈ پہ نظر نہیں آئی تو جہاں نے حیرت بھرے انداز میں نگاہ کو گھمایا تھا۔ اسے جائے نماز پہ سجدے میں جھک کے دیکھ کے اسے خوشگوار قسم کی حیرت محسوس ہوئی تھی، جب بھی وہیں ٹک کے اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا، مگر چند لمحوں کے بعد ہی ایک بے چینی کا اضطراب اس کی رگوں پہ سرایت کرنے لگا۔ وہ مالک کے حضور خود کو پیش کیے جانے کی بات پہ گریہ زاری مشغول تھی۔ خاصی دیر بعد سر اٹھایا اور وہاں موجود اور متوجہ پا کر جذب بس ہو کر رہ گئی۔ تمہیں کوئی پرابلم ہے زینب؟ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیا میں تمہارے پاس نہیں آ سکتا زینب؟ اسے اپنے سوال کے نظر انداز ہونے کا ہی نہیں، زینب کی اس تفتیش پر بھی تاؤ آیا تھا۔ آ سکتے ہیں، مگر جب جالے کی باری نہیں ہوتی، آپ کو نہیں لگتا بددیانتی کے مرتکب ہو رہے ہیں؟ وہ پتہ نہیں طنز کری تھی یا اس کی اصلاح کی کوشش، جہاں سرد موہری سے اسے دیکھے گیا۔ جالے بتائی تھی تمہیں ٹمپریچر ہے، خیریت معلوم کرنا چاہ رہا تھا۔ کب ہوئی تمہاری طبیعت خراب؟ جہاں نے کہتے ہوئے اس کی پیشانی کو چھوا تھا جو آگ میں تپ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، اس نوازش کے لیے شکریہ۔ زینب نے رکھائی سے کہتے اس کا ہاتھ ہٹایا تھا۔ ابھی تو نماز پڑھ کر ہٹی ہو، تمہیں یہ بھی نہیں پتہ شوہر کے ساتھ اس قسم کا سلوک بیوی کو زیب نہیں دیتا۔ ہو گئی تانے شروع؟ اطلاعاً عرض کر دوں یہ شوہر مجھے پسند ہے نہ قبول، کتنی بار کہہ چکی ہوں مجھے۔ ایک لفظ آگے نہیں بولنا زینب، میں بہت رعایت دے چکا ہوں تمہیں۔ تو کس نے کہا ہے رعایت کو؟ کریں جو کرنا ہے آپ کو، ماریں گے جان سے یا پھر تشدد کریں گے؟ وہ چیخ پڑی تھی جہاں اسے دیکھتا رہا۔ تم اپنی ذات کو پردوں میں مغلوب کرنا چاہتی ہو زینب، مگر اس راز کو ضرور کھولوں گا جو تمہیں میرے سامنے خود کو ظاہر کرنا چاہتی ہو۔ تمہارا مسئلہ تو کچھ اور ہی ہے۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ زینب نے آنکھوں کی نمی چھپانے کی غرض سے رخ پھیرتے ہوئے بھی تلخ کلامی ضروری سمجھی تھی۔ دیکھ رہا ہوں تم جھوٹ بولے ہوئے صاف پہچانی چاہتی ہو۔ یہ کیا بکواس ہے؟ کون سے جھوٹ میں نے تنگ کر کے رکھ دیا آپ نے میری زندگی؟ آپ سے تو تیمور بہتر تھا، کم از کم ان کے قول و فعل میں تضاد تو نہیں تھا۔ زینب نے ایک نیا حربہ آزمایا، اس کے توقع کے عین مطابق جہاں کی آنکھیں غض و غضب سے انگار ہو کر بے تحاشا حدتیں سمیٹ لائی تھیں۔ اس نے زینب کو بازو سے دبوچ کر جاریت بھرے انداز میں جھٹکے سے اپنے مقابل کیا اور اس کا چہرہ اپنے فولادی ہاتھ میں جکڑ لیا۔ اس خبیث انسان کا نام تمہارے منہ سے دوبارہ نہیں سنوں گا میں زینب، میں قتل کر دوں گا تمہیں، مگر اب تمہاری کوئی فضول بات برداشت نہیں کروں گا۔ اس سے پہلے جب تم نے یہ ساری بدتمیز حرکتیں کی تھی تب میرا تم پہ کوئی اختیار نہیں تھا، مگر اب بیوی ہو تم، میری بات یاد رکھو کرو۔ جہاں نے اسے اسی انداز میں جھٹکا دے کر بستر پہ چھالا اور خود لمبے ڈگ بھرتا پلٹ کر باہر نکلتا چلا گیا۔ زینب جیسے حواس باختہ سے اسی جگہ گری پڑی رہی۔ اس کی گرفت میں کتنی مجنونیت تھی اور آنکھوں میں واقعی ہی گویا مرنے مار دینے والا تاثرات۔ حقیقتاً زینب کو خائف کر کے رکھ گیا تھا۔ اس کے سانسوں کی بھاپ سے ابھی تک اس کا اپنا چہرہ جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں کیا کروں میرے خدایا، مجھے اس مشکل سے نکال لے۔ وہ ذرا ہاتھوں میں لوٹی تو سسک کر بلک بلک کر رو گئی تھی۔ پر ایک بات کہوں تم سے، معاذ نے اس وقت اس کے گلے میں اپنے بازو مائل کیے تھے جب پرنیا اس کی ٹائی کی گرہ لگا کر کوٹ پہنا رہی تھی۔ جی بولیں؟ پرنیا نے مسکرا کر اسے دیکھا اور کوٹ کے بٹن بند کرنے لگی۔ یار وہ زینی کسی وجہ سے پریشان ہے، اس نے جے کو بھی اپسیٹ کیا ہوا ہے، تمہاری تو دوست ہے نا اس سے، تم ذرا اسے مسئلے تو جاننے کی کوشش کرو، مگر اس انداز میں کہ اسے شک نہ ہو۔ معاذ کی سنجیدگی کے مظاہرے پہ پرنیا جیسے کسی سوچ میں گم رہ کر بولی تھی۔ ایسا تو مجھے بھی کئی بار محسوس ہوا ہے کہ وہ الجھی ہوئی اور پریشان ہے، کیا زیادہ تشویش کی بات ہے؟ پرنیا خود بھی متفکر ہونے لگی تھی۔ ہے تو پریشانی کی بات، جے تو خاص طور پہ بہت زیادہ ٹینس ہے۔ آپ بے فکر رہیں، میں آج ہی اسے خریدنے کی کوشش کرتی ہوں۔ پرنیا نے اسے تسلی دی تو معاذ کسی خیال کے پیش نظر بولا تھا۔ یار ایک دم سے گلوانے نہ بیٹھ جانا ورنہ وہ محتاط ہو جائے گی۔ آپ کی قربت میں رہ کر اتنی عقل تو مجھے بھی آ گئی ہے کہ کون سا کام کیسے کرنا ہے۔ پرنیا نے اسے چھیڑا تھا، معاذ کی آنکھیں ایک دم سے چمک اٹھیں۔ اوئے ہوئے قربت، کون سی قربت کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ جھوٹ سے بچائے رکھے، صرف ایک بار یہ موقع آیا تھا، وہ بھی شاید ہی آپ تب حواسوں میں ہوں، پھر اتنی عقل کیسے حاصل کر لی؟ اس کے لہجے میں شرارت تھی، آنکھیں الگ بہک اٹھی تھیں۔ پرنیا تو گویا پھنس گئی تھی سیدھے سبھاؤ بات کر کے بھی۔ حد ہے آپ سے معاذ، بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ شرمایا لجایا ہوا اس کا سنہرا جگمگاتا ہوا روپ اس قدر بہکا دینے کی حد تک دلکش لگا تھا کہ معاذ کسی طرح بھی خود کو شرارت کرنے سے نہیں روک سکا۔ پرنیا کی حالت دیکھنے والی ہو گئی تھی۔ معاذ، وہ روحان سی ہوئی تھی۔ معاذ ہنسے گیا۔ صبح ہی عہد سے پھر گئے ہیں؟ اس نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا تھا۔ کچھ بھی ہو، میں تو الزام تمہیں کو دوں گا، تم معصوم بہت ہو، مگر توبہ تیری آنکھیں۔ اس اہم وضاحت نے پرنیا کو ٹھنڈا سانس پڑنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ آپ نہیں سدھر سکتے، وہ سر جھٹک رہی تھی۔ آپ بھی تھوڑا سا پکڑ جائیں تو ہمارا بھلا ہو جائے۔ دن رات رومانس کے طریقے بتاتا ہوں، مگر مجال ہے جو کبھی آپ کو بھی آزمایا خیال آیا ہو۔ محترمہ شوہر ہوتے ہیں آپ کے ہم، سوائے سو ایک نظر کرم ادھر بھی۔ اس نے خاصے قائل و مائل کرنے والے انداز میں کہا تو پرنیا حیا آمیز خفت سے سرخ پڑنے لگی۔ آپ ہی کافی ہیں اس کام کو۔
لیکن میرا بھی تو دل کرتا ہے تم مجھے پیار کرو۔ ماس کا اصرار اور تقاضا بڑھنے لگا۔ اگر چومنا ہی ہے مقصود تو ہم نظروں سے چوم لیا کرتے ہیں، لگا کر ہونٹ کسی کے دامن کو ہم داغدار نہیں کرتے۔ پرنیا نے بے نیازی سے شعر پڑھا تھا، ماس نے گویا مکھی اڑائی۔ میں محبت میں ایسی حد بندیوں کا قائل نہیں ہوں، تمہیں اندازہ تو ہو گیا ہوگا۔ لفظ ناپ کر لکھنا، بات تول کر کرنا۔ مجھ سے یہ نہیں ہوتا، تم کو تو پتہ ہے نا کتنا بے دھڑک ہوں میں، لوگ مجھ سے کہتے ہیں لفظ ناپ کر لکھو، بات تول کر بولو۔ ان کو کیا بتاؤں میں کہ میں تو کچھ نہیں لکھتا، کچھ بھی میں نہیں کہتا، دل یہ بول پڑتا ہے۔ اور تم کو تو پتہ ہے نا دل کے پاس کوئی بھی پیمانہ نہیں ہوتا، ناپ لے جو لفظوں کو، تول لے جو باتوں کو۔ اپنے مخصوص انداز میں اس نے اپنی سوچ واضح کی تھی۔ پرنیا نے مسکراہٹ دبائی۔ ہاں پتہ ہے مجھے، آپ تو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا مزاج کا۔ تھینک گاڈ جان تو لیا تم نے، ورنہ میں تو خائف ہوتا رہتا تھا کہ کہیں تم میری محبت کو میری ہوس سے تعبیر کر دو۔ اگلے سال تک پھر ناراضگی کا سلسلہ چلے، ساتھ میں ایک عطر چائلڈ بھی۔ یار لوگ سمجھتے ہوں گے پتہ نہیں ہم کتنے رومانٹک میاں بیوی ہیں، کسی کو کیا پتہ۔ کم آن ماس، بس بھی کریں۔ پرنیا کی آنکھیں ہی نہیں جھکیں، گال بھی دہک اٹھے تھے۔ اوفو، یہ کی ہے تم نے اصلاح اپنی، رومانس پہ تو پابندی ہی ہے، تم تو مجھے زبانی کلامی ہی دل نہیں پرچانے دیتی۔ ماس نے منہ بنا لیا تھا۔ آپ کو اب کالج سے دیر نہیں ہوتی؟ تیاری میں ہی اتنا وقت لگا دیتے ہیں، ناشتے پہ ماما انتظار کرتی ہوں، سب کتنا مذاق اڑاتے ہیں کتنی دیر کمرے میں رہنے پہ۔ پرنیا نے اس کی ریسٹ واچ اس کی نگاہوں کے سامنے لہرا کر گویا وقت کا اندازہ کرانا چاہا۔ جنید بھائی اور جے تو جیسے بہت وقت پر آتے ہیں نا ڈائننگ ٹیبل پہ، اندر وہ بھی اس قسم کی سرگرمیوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ کوئی مذاق اڑا کے تو دیکھے میرا۔ اس کے پاس ہر بات کا جواب تیار ہوتا تھا۔ پرنیا کو ہار تسلیم کرنا پڑی تھی جب یہ گہرا سانس بھر لیا تھا۔ او سنم کاش ہوتا اگر تم نبھا جاتے یہ زندگی کا سفر، ہم بھی تنہا نہ رہتے یوں عمر بھر۔ او سنم کاش ہوتا اگر۔ جہاں نے دروازہ کھول کر نیم تاریک کمرے میں قدم رکھا تو مغنیہ کی درد سے بوجھل آواز نے ایک دم سے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ اسی چیئر پہ نیم دراز جیسے خود سے بھی غافل تھی، کھلے بال ہوا سے اڑتے تھے، آنکھیں بند تھی مگر سائیڈوں سے بہتے آنسو ایک تسلسل سے کن پٹیاں بھگو رہے تھے۔ اپنے لبوں کی ہنسی، اے کاش دے دوں تمہیں، میری خوشی لے لے تو غم اپنا دے دے مجھے، کاش ہم کو بنا لیتے تم اپنا ہم سفر، تم ساتھ ہوتے اگر، تم ساتھ ہوتے اگر۔ جہاں کے ہونٹ باہم سختی سے پیوست ہو گئے تھے، دماغ کی تنابیں پوری قوت سے تن گئیں۔ وہ رکابت کی اندیکھی آگ میں جھلس کر خاک ہوتا آگے بڑھا تھا اور کیسٹ پلیئر زور سے ہاتھ مار کر آف کیا۔ کمرے میں یکلک جان لیوا سناٹا در آیا۔ زینب چونکتے ہوئے سیدھی ہو بیٹھی، البتہ کچھ کہنے سے گریز کیا تھا، جبکہ جہاں منتظر تھا کہ وہ کچھ کہے تو جواب میں اسے بھی دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع ملے، اس کے اندر جوار بھاٹے اٹھ رہے تھے۔ میرا بیگ تیار کر دو، کچھ دنوں کو مجھے آؤٹ آف سٹی رہنا ہوگا۔ جہاں کا لہجہ و انداز تحکمانہ نخوت لیے ہوئے تھا، حیرت انگیز طور پہ زینب نے جواب میں ناگواری کا اظہار یا پھر دامن بچانے کے اٹھ کر اس کے حکم کی تعمیل شروع کر دی۔ جہاں کو اور غصہ آنے لگا تھا یہ سوچ کر کے کہ وہ اسے جان چھوٹ جانے پہ شکر منا رہی ہوگی۔ آج سے اس کی باری جو شروع ہو چکی تھی۔ یہ سوٹ ٹھیک رہے گا، رکھ دوں؟ وہ اپنے دھیان میں پلٹی تو جہاں سے زور سے ٹکرائی، وہ پتہ نہیں کب اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اوفو، آپ کیوں یہاں آ گئے تھے؟ وہ جتنا جلائی تھی اسی حساب سے چڑھ کر بولی۔ تم بھی میرے ساتھ چلو، میرے ہے تو آفیشل ٹور مگر میں مینج کر لوں گا۔ جہاں نے ایک نیا شوشہ چھوڑ کر زینب کی انداز کی بیزاری کو جلاڈ میں ڈھال دیا۔ میرا دماغ نہیں خراب کہ آپ کے ساتھ خوار ہوتی پھروں۔ تمہیں بات کرنے کی تمیز کب آئے گی زینب؟ بیہیو یور سیلف اینڈ انف۔ آئندہ میں تمہیں دیکھوں نا اس طرح بات کرتے ہوئے، سب گھر والوں کے ساتھ بھی تم یوں ہی پتھر پھوڑتی پھرتی ہو۔ جہاں کا ضبط آخرکار جواب دے گیا تھا، زینب کی رنگت واضح طور پہ پھیکی پڑی۔ میں نے آپ سے کوئی عہد کیا تھا نا پیما کہ میں آپ کے ساتھ۔ تمہارے نزدیک عہد و پیما کی کیا ڈیفینیشن ہے مجھے نہیں پتا۔ میرے خیال میں جب تم نکاح نامے پہ سائن کر دیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں میری فیملی کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ انگلی اٹھا کے وہ بے حد ٹھہرے ہوئے انداز میں جتلا کر بولا تو زینب چند ثانیے کو ٹکر ٹکر اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ صرف آپ کی فیملی ہے، میرے پیرنٹس اور… اچھا، وہ پھر اس کی بات کاٹ کر طنزیہ ہنسی ہنسا۔ اطلاع کا بہت شکریہ، ویسے پتہ مجھے پہلے سے تھا کہ تم نے اپنے پیرنٹس کے جذبات و احساسات کی کتنی پرواہ کی، یہ تمہارے ایٹیٹیوڈ نے بہت بار واضح کر دیا۔ اب اگر میں تم سے ان کے ساتھ بہترین رویے کا آرڈر کر رہا ہوں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ تب تم اپنی مرضی کی مالک تھیں، مگر اب تم مجھ سے وابستہ ہو۔ تمہارا رویہ، تمہارا مزاج اور تمہارے اس گھر میں کردار میرے حوالے سے جانا اور پہچانا جانا، میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ تم سے اب میرے رشتوں کو تکلیف پہنچے، اور یہ تمہیں میری لاسٹ وارننگ ہے۔ اس کے بعد میں ہرگز بھی رعایت نہیں کروں گا۔ جہاں کے لہجے سے ہی نہیں آنکھوں سے بھی برہمی چھلک پڑی تھی۔ زینب کے اعصاب تک شدید کشیدگی سمیٹ لائے تھے۔
اوفو رعایت فار یور کائنڈ انفارمیشن جہانگیر صاحب کے پہلے بھی آپ نے کوئی ہار پھول نہیں پہنا ہے مجھے. بڑا انصاف انصاف کا ڈنگا بجاتے ہیں. لاڈلی اور چہیتی تو آپ کی وہی چالیں ہیں نا جیسے میں جانتی نہیں ہوں. ہمیشہ مجھ پہ آپ نے اسے ترجیح دی. میری طرف تو بس فرض نبھاتے آئے ہیں تو نہ نبھایا کریں. مجھے بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے اپنی اور اس کی حیثیت کا. وہ آپ کی محبت ہی نہیں خوبصورت نو عمر سب سے بڑھ کر کنواری ملی آپ کو, جبکہ میں روندی اور مسلی ہوئی کلی تھی جسے کوئی بھی اپنے کالر میں سجانا پسند نہیں کرتا. مگر برا ہوا آپ کی اس اچھی دھاک کا جسے بحال رکھنے کو آپ کو یہ ناگوار کام کرنا پڑا. وہ بری بولنے پہ آئی تو جانے کب کی تپش اور غبار نکال دیا تھا. غصے کی زیادتی سے دہکتا چہرہ, تیز ہوتا تنفس اور آنکھوں سے بہتے آنسو جو پتہ نہیں کتنے کرب اور اذیت کو محسوس کر کے نکلے تھے. زینب جہاں سخت مضطرب ہوا تھا مگر وہ اس کے سنے بغیر منہ پر ہاتھ رکھے روتی ہوئی باہر بھاگی تھی. جہاں اس کے پیچھے لپکا زینب نے برآمدے میں رک کر سرت سے بہتے آنسوؤں کو صاف کیا تھا. وہ ہرگز کسی کے سامنے وضاحت کی پوزیشن میں نہیں تھی مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس پہ کیا آفتات پڑنے والی ہے. اسے قبل کہ جہاں اس تک پہنچتا آندھی طوفان کی طرح سے اندرونی حصے کی جانب آتی مسز افریدی سے وہاں دیکھ کر چیل کی طرح اس کی جانب لپکی تھی. اچھا تو تم ہو زینب جس نے میری بیٹی کے حق پہ ڈاکہ ڈالا. شرم تو نہیں آئی ہوگی تمہیں؟ ارے غضب خدا کا, اپنا شوہر سنبھال نہ سکی تو دوسروں کے شوہر کو قابو کرنا شروع کر لیا. میں کہتی ہوں تم لوگوں کو جرت کیسی ہوئی آخر میری بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کرنے کی. اس پہ دھڑلہ دیکھو کہ مجھے کانوں کان خبر نہیں ہونے دی. بغیر کسی لحاظ کے بلند ہوتا لہجہ جس میں جہالت کی حد تک چیخ چنگھاڑ نمایاں تھی. انہوں نے ہاتھ لہرا کر صرف تاننے دینے پہ اکتفا نہیں کیا تھا, تیش سے بے حال ہو کر زینب پہ حملہ آور بھی ہوئی تھیں. ان کا ارادہ اسے بالوں سے نوچ کر زمین پٹکنے کا تھا. وہ لہیم شہیم عورت تھان پان سی زینب کو یقیناً منٹوں میں زمین چٹا سکتی تھی اگر جو اسی پل وہاں آئے جہاں نے زبردست مداخلت کرتی ہوئی زینب کو ہاتھ سے پکڑ کر سرت سے اپنی جانب نہ کر لیا ہوتا. بٹ نان سینس مسز افریدی, بات کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ جہاں کا لہجہ بے حد کڑا تھا, جو چہرے کے تاثرات میں شدید خف کی زینب اتنی حواس باختہ تھی کہ جہاں کے کھنچنے پہ اپنی جھونک میں آ کر اس کے بالکل پہلو سے لگ گئی تھی اور یوں ہی کھڑی رہی. مسز افریدی کو دیکھتی رہی جن کی آنکھوں میں گویا خون اترا ہوا تھا. بہت خوب, تم نے خود کون سے ایٹیکیٹس کے مظاہرے کر دیے, مجھ سے یہ سوال کرتے ہو؟ انہوں نے جہاں کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرا کر پھر اسی انداز میں تانا مارا. ان کا لڑنے کا انداز خالص جاہل عورتوں کا سا تھا. آپ کو جو بھی بات کرنی اندر چل کر کریں. زینب تم بھی اپنے کمرے میں جاؤ. جہاں نے پہلے انہیں پھر زینب کو مخاطب کیا تھا اور لمحہ بھر کو اسے بہت نرمی سے اپنے ساتھ لگا کر تھپکا. زینب ہنوز سراسیمہ نظر آتی تھی. اس کے کہنے پہ بے اختیار فرما بردار انداز میں سر کو اس بات میں ہلایا اور اندر کی جانب دوڑی. اسے کہاں بھیج رہے ہو فساد کی جڑ کو, اسے تو بات کرنی ہے میں نے. مسز افریدی پھر چنگھاڑی تو جہاں نے تیز نظروں سے انہیں دیکھا تھا. میں آپ کا احترام کر رہا ہوں تو بہتر ہوگا کہ آپ بھی تمیز کے دائرے سے باہر نہ نکلیں. میں نے جو کچھ بھی کیا وہ کسی سینس میں بھی جرم نہیں ہے کہ آپ کے سامنے مجرم ٹھہروں. اس کے لہجے میں سختی بھی تھی, تنبیہ بھی, مگر مسز افریدی نے زور سے سر چھٹک دیا. ہاں دیکھ لوں گی میں تمہیں. جہاں نے راہداری کے سرے پہ جو رجو کی جھلک دیکھی تو وہیں سے اسے پکارا تھا. جی صاحب. وہ بھاگی آئی. بیگم صاحبہ کو ڈرائنگ روم میں لے جا کر بٹھاؤ اور چائے کا انتظام کرو. میں نہیں پیتی تمہاری چائے, میں یہاں ضیافت میں نہیں آئی سمجھے, انہوں نے زور سے پھنکار کر کہا. جہاں نے ہونٹ بھینچ کر پرتپش نظروں سے اسے دیکھا. آپ اندر چل کر بیٹھے, میں پپا جان اور چاچو کو بلا کر لاتا ہوں, انہیں کے سامنے بات ہوگی آپ سے. اپنی بات مکمل کر کے وہ آگے بڑھا تو مسز افریدی نے بھڑکیلے انداز میں اسے آواز دی تھی. لہجے سے طیش اور غیظ کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں. جہاں کو نہ چار رک کر ان کی جانب متوجہ ہونا پڑا. ہنی کہاں ہے, اسے بلاؤ میرے پاس. انہوں نے اسی حقارت آمیز لہجے میں گویا جہاں کو آرڈر کیا تھا اسی انداز نے جہاں کو خون کھولا دیا تھا, مگر اس نے اپنے جذبات کنٹرول سے باہر نہیں ہونے دیے. آپ چلیں, جالے بھی آ رہی ہے وہیں. مسز افریدی نے کچھ دیر گھورتی پھنکارتی نگاہوں سے اسے دیکھا, پھر ہیل کی ٹک ٹک بجاتی ساڑی کا پہلو سنبھالتی خائف سی رجو کے ساتھ آگے بڑھ گئیں. جہاں نے سیل فون نکال کر یالے کا نمبر ڈائل کیا, اسے پہلے ہی بیل پہ کال ریسیو کر لی. گھر سے باہر ہیں آپ شاہ؟ نہیں ادھر ہی ہوں, تم ڈرائنگ روم میں آؤ یالے, تمہاری ممی آئی ہوئی ہیں. جہاں نے مطلب کی بات کی تھی. دوسری جانب یالے کے ٹھنڈا سانس بھرنے کی آواز سنائی دی تھی. میں نے بہت منع کیا تھا شاہ, مگر وہ نہیں مانی. اگر وہ آپ سے سخت بات کہیں تو پلیز مائنڈ نہیں کیجیے گا. اس کے لہجے میں التجا در آئی تھی. جہاں نے جواباً ٹھنڈا سانس بھرا تھا. ڈونٹ یو وری, تم آ جاؤ وہاں, اوکے؟ جی میں آ رہی ہوں. یالے نے تسلی سے نواز کر رابطہ منقطع کر دیا. اس دوران جہاں پپا کے کمرے کے دروازے تک پہنچ چکا تھا, سیل فون جینس کی جیب میں اٹکا کر اس نے دروازے پہ مدھر سروں میں دستک دی تھی. یس کم ان. پپا کی بھاری مگر مصروف آواز آئی تھی. جہاں نے آہستگی سے دروازہ دھکیلا. پپا ایزی چیئر پہ جھولتے کسی کتاب کے مطالعے مصروف تھے, جبکہ مما بیڈ پہ فاطمہ, عدن اور اسامہ کے ساتھ موجود تھیں. فاطمہ کھلونوں کے ڈھیر میں گھری بیٹھی تھی, عدن مما کی گود میں, جبکہ اسامہ بستر پہ دھمکا چوکڑی مار رہا تھا. ارے جہاں بیٹے, آئیے سویٹ ہارٹ.
اس کے سلام کے جواب میں پپا نے خوشی دلی سے اٹھ کر اس کا خیر مقدم کیا تھا، جہاں ان کی اس درجہ پذیرائی کے مظاہرے پہ ہمیشہ کی طرح خفیف سا ہو گیا۔ فاطمہ کی نگاہ اس پر پڑی تھی تو کھلونے چھوڑ کر ہمک کر اس کی جانب لپکنے لگی۔ وہ جہاں سے بے حد مانوس ہو چکی تھی، جہاں نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا اور پھر اس کے ریشمی بالوں کو چوما تھا۔ بیٹھو نا بیٹے، کھڑے کیوں ہو؟ مما اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی، نرمی سے ٹوک کر بولی تو جہاں نے سر کو نفی میں جنبش دی تھی۔ نہیں، میں بیٹھنے نہیں آیا بلکہ آپ کو اور چاچو کو بلانے آیا ہوں۔ چاچو، مسز افریدی آئی ہیں۔ اوہ خیریت؟ پپا فوراً الرٹ ہوئے تھے اور کتاب بند کر دی۔ لگتی تو نہیں ہے، ارادہ تو لڑائی کا ظاہر ہو رہا ہے۔ اس جہاں نے مسکراہٹ دبائی۔ دیکھ لیتے ہیں، آپ نے بھائی صاحب کو بتایا؟ پپا اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ نہیں، بتانے جا رہا ہوں، آپ چلے وہاں۔ چلیے بیگم صاحبہ، ان لاڈلوں کو ان کے پیرنٹس کے حوالے کر کے آپ بھی آ جائیں۔ پپا اور جہاں ایک ساتھ باہر آئے تھے، پیچھے سے اشویش زدہ سی مما گود میں عدن کو لیے اسامہ کی انگلی پکڑے ہوئے تھیں۔ جہاں بیٹے، وہ خاتون تو اچھی خاصی گرم مزاج ہے، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے ہنگامہ نہ کرتے۔ پپا کا رخ ڈرائنگ روم کی سمت تھا جب یہ اس جانب مڑ گئے، جبکہ مما جہاں کے ساتھ راہداری میں چل رہی تھی۔ انداز میں پریشانی بھی تھی اور گھبراہٹ بھی، جسے محسوس کر کے ہی جہاں نے انہیں ایک بازو کے حصار میں لے لیا تھا۔ مجھے ان سے نمٹنا آتا ہے چچی جان، آپ قطعی ٹینس نہ ہوں۔ مگر بیٹے وہ، انہوں نے ہکلا کر بات ادھوری چھوڑ دی اور ان کی رنگت متوقع لڑائی جھگڑے کے خیال سے ہی پیلی پڑتی جا رہی تھی۔ وہ بہت امن پسند تھی، ساری عمر جٹھانی کے اور نند کے ساتھ بہت اتفاق سلوک میں گزری تھی، جب ہی ایسی صورتحال میں ان کی گھبراہٹ بہت نیچرل تھی۔ آپ نہ آئیں تو ڈرائنگ روم میں چچی جان، اور پلیز ریلیکس، ہم مجرم نہیں ہیں جو ڈرے۔ جہاں نے پھر اسی رسانیت آمیز نرمی سے انہیں تسلی دی۔ نہیں، میں چلتی ہوں آپ کے ساتھ پرنیا۔ پرنیا بیٹے، مما نے پہلے اسے جواب دیا تھا، پھر پرنیا کے بیڈ روم کے آگے رک کر اسے پکارنے لگی۔ جی مما، وہ گلابی دوپٹہ سلیقے سے اوڑھتی باہر نکلی تھی۔ عدن کو سنبھالو بیٹے، اور فاطمہ کو جا کر اس کی ماں کو دے آؤ۔ جہاں دو بیٹے، فاطمہ کو بھی دو۔ جہاں نے فاطمہ کو گود سے اتارنا چاہا، مگر وہ اس سے چمٹ گئی اور بسورنے لگی۔ پرنیا مسکرا دی۔ یہ جہاں بھائی کے پاس سے کم از کم میرے پاس نہیں آئے گی۔ جائیں زینی کو دے آئیں بھائی۔ ہاں بیٹے، زینب کو پکڑا کر پھر آپ آؤ، میں بلاتی ہوں بھائی صاحب اور بھابھی بیگم کو۔ مما نے پرنیا کی تاکید کی تھی اور آگے بڑھ کر پپا جان کے کمرے میں چلی گئی۔ خیریت بھائی، کہاں جمع ہو رہے ہیں سب لوگ؟ جہاں نے مختصر الفاظ میں تازہ صورتحال اس تک پہنچائی اور پلٹ کر زینب کے کمرے کی جانب آ گیا۔ وہ کھڑکی کے آگے کھڑی تھی، ہاتھ میں سیل فون تھا جو اسے دیکھتے ہی بے اختیار اس نے پشت پہ کیا تھا۔ مسز افریدی کے رویے پہ میں بہت شرمندہ ہوں زینب۔ فاطمہ کو اس کے حوالے کرتے ہوئے جہاں نے جو بات کہی تھی، اس نے زینب کے ہونٹوں پہ زہر خان بکھیر دیا تھا۔ شرمندہ ہوتے آپ اس صورت اچھے نہیں لگتے ہیں جی صاحب، اگر آپ خود نہ یہ کرتے ہو۔ بہت اچھا ہوا کہ آپ کی طرح انہوں نے بھی میری اوقات یاد دلا دی۔ انہیں یہ ضرور بتائیے گا کہ میں نے کب کس انداز میں آپ پہ ڈالے تھے، شاید ان کی وجہ سے ہی مجھے بھی پتہ چل جائے گا۔ اس کے کرخت لہجے میں سٹ پھنکار تھی، جہاں سخت عاجز ہو کر رہ گیا۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے فضول میں ہانکنے کی، اب تم ہر کسی کی باتوں کو یوں ہی دل پہ لیتی پھرو گی؟ لوگوں کو گولی مارے صاحب، آپ کیا کہہ رہے تھے مجھ سے پہلے مجھے؟ وہ یقیناً بہت ہرٹ ہوئی تھی جب یہ صدمہ ابھی تک باقی تھا۔ مائی گاڈ زینی، میں نے ایسی کوئی فضول بات نہیں کی تھی۔ جہاں نے سخت احتجاج کیا تھا۔ یہ بحث کب بھی ختم نہیں ہوگی، آپ جائیے، آپ کی ساس صاحبہ منتظر ہوں گی آپ کی۔ زینب نے غصے میں آ کر پھر طنز کی تیر چلایا تھا۔ جہاں نے مزید کوئی وضاحت نہیں سمجھی تھی۔ زینب کے چہرے پہ جو تاثرات تھے وہ صاف صاف لفظوں میں کہتے تھے کہ اسے جہاں کی کسی بات کا بھی اعتبار نہیں، جبکہ اس کی خاموشی سے واپسی پر زینب کے اندر ہوئی ٹوٹ پھوٹ میں یکلخت اضافہ ہو گیا۔ آپ ہمیشہ یوں ہی مجھے ڈیگریڈ کرتے رہے ہیں جے، یوں ہی کرتے رہیں گے۔ بے بسی اور سبکی کے احساس کے تحت اس کے آنسو روانی سے بہتے چلے گئے تھے۔ ممی شاہ ہرجائی نہیں ہے، نہ دل پھینک ہے، پلیز آپ ان کے لیے ایسے تھرڈ کلاس ریمارکس نہ کریں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ شاہ میرے ہسبینڈ ضرور ہے مگر میری پراپرٹی نہیں ہے۔ یہ دوسری شادی جس کی میں نے خود اجازت دی ہے انہیں، اور بغیر کسی جبر کے دی ہے، کرنے کا وہ پورا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ حق کسی انسان نے نہیں، اللہ نے دیا ہے انہیں۔ پھر آپ اسے کفر اور ظلم سے کیوں گردان رہی ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، کفر اور ظلم دوسری تیسری یا چوتھی شادی کر کے مرد نہیں کرتا، عورتیں کرتی ہیں، جو ایسی بات سنتے ہی فوراً فتویٰ صادر کر دیا کرتی ہیں کہ اس نے بہت ظلم کیا۔ ممی ایسا کہنے سے قبل وہ یہ کیوں بھول جاتی ہیں کہ اس کام کی اجازت اللہ نے مرد کو دے رکھی ہے، اور جس کام کی اجازت اللہ نے دے دی اسے کرنے والا ظالم کیسے؟ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ظلم کی اجازت دی ہے، اللہ ظالم ہے، نعوذ باللہ۔ اب یہ کفر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جہاں اندر جس وقت داخل ہوا، مسز افریدی کے زبردست واویلے اور جھگڑے کے بعد ماحول میں کسی قدر پرسکون تھا۔ جالے کی ہی آواز گونج رہی تھی جو یقیناً ان کے کسی اعتراض کے جواب میں وضاحت دیتی سمجھاتی رہی تھی۔ مسز افریدی کے چہرے پہ دبا دبا غصہ ہنوز تھا، البتہ مما پاپا کے ساتھ دیگر اہل خانہ بہت مطمئن نظر آئے تھے۔ میں مانتی ہوں بیٹے کہ مرد کو دوسری شادی کی اجازت ہے، مگر کوئی وجہ بھی تو ہو، جیسے اولاد کا نہ ہونا وغیرہ۔ مسز افریدی ہار ماننے کو تیار نہیں تھی، ایک اور نقطہ اعتراض اٹھایا۔
اسلام میں بغیر کسی وجہ کی بھی دوسری تیسری اور چوتھی شادی کی اجازت ہے۔ اگر کوئی مرد دوسری شادی کر لیتا ہے تو ایسی کون سی قیامت آ جاتی ہے؟ ہر کوئی افسوس کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ اگر کوئی مرد عیاشی کر رہا ہو تو اسے کوئی کچھ نہیں کہتا، لیکن اگر کوئی جائز طریقے سے عقد کر لے تو ظالم ہو جاتا ہے۔ جالے کے لہجے میں واضح خفگی تھی۔ وہ بہت اچھے انداز میں جہاں کے ساتھ یہاں کے ہر افراد کا دفاع کر رہی تھی۔ مما تو نظروں ہی نظروں میں اس کے صدقے واری ہوئے جا رہی تھی۔ ان کی بہو سمجھدار ہے، وہ جانتی تھی، مگر وہ اتنی دین کی بھی سمجھ رکھتی ہوگی انہیں اندازہ ہی نہ تھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو جالی، ان لوگوں نے تم پہ تعویذوں کا اثر کر دیا، کیا کہوں میں تمہیں سوائے اس کے؟ وہ اتنا جلائی تھیں کہ بھڑکے ہوئے انداز میں کہتی اٹھ کھڑی ہو گئیں۔ تم جیسی عورتیں ہوتی ہیں جو اپنا گھر خود برباد کرتی ہیں۔ میں جانتی ان لوگوں کی پڑھائی ہوئی پٹیاں ہیں، یہ سازش ہے ان لوگوں کی ہمارے خلاف۔ میں یہاں نہیں چھوڑوں گی تمہیں، ان کا کیا بھروسہ، جیسے آج اپنی بیٹی کی شادی کی، کل تمہیں راستے سے ہٹانے کو جان لے تمہاری۔ تم چلو میرے ساتھ۔ انہوں نے خونی نظروں سے جہاں کو دیکھ کر کہا اور جالے کی کلائی تھام کر جھٹکے سے اٹھایا۔ جالے یکا یک پریشان نظر آنے لگی۔ پلیز ممی چھوڑے مجھے، پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ۔ جالی بری طرح سے شرمندہ ہو کر بولی تھی۔ تم اب یہاں نہیں رہو گی جالی، یہ میرا فیصلہ ہے۔ اسے اگر تمہیں اپنے ساتھ رکھنا ہے تو اپنی دوسری بیوی کو طلاق دینا ہوگی۔ مسز افریدی کے لہجے میں ہرگز کوئی گنجائش نہیں تھی۔ جہاں سب شدید تناؤ کا شکار ہوئے، جہاں کا چہرہ سرخ ہو کر رہ گیا۔ مائنڈ اٹ مسز افریدی، آپ ہوتی کون ہے میری زندگی کے فیصلے کرنے والی؟ جہاں کے لہجے میں سر سی کیفیت اتر آئی تھی، اس کی آواز میں گراہٹ نمایاں تھی۔ ممی پلیز انف، اب چلی جائیں یہاں سے۔ جالی نے اپنا ہاتھ جھٹکے سے ان سے چھڑا لیا۔ وہ ان کی بجائے جہاں کو تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پہ نخوت اور درشتی کا تاثر ہر لحظہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ میں ہرگز بھی کسی فیصلے کو کرائے بغیر نہیں جاؤں گی۔ اگر جہانگیر اپنی دوسری بیوی کو طلاق نہیں دے گا تو پھر اسے تم سے قطع تعلقی اختیار کرنی ہوگی۔ یہ ابھی اسی وقت تمہیں طلاق دے گا۔ ممی، جالے پھنسی ہوئی آواز میں چیخی تھی اور پیلی پٹتی رنگت کے ساتھ یوں نیچے بیٹھ گئی جیسے وجود سے خون کا آخری قطرہ بھی اس نے نچوڑ لیا ہو۔ مما اور مما جان بدحواس ہو کر اس کی جانب لپکی تھیں اور اسے سنبھالنے کی صحیح کی پریشانی ان کے چہروں سے حویدہ تھی، لیکن مسز افریدی نے بہت تنفر بھرے انداز میں انہیں جالے سے دور دھکیلا، اسے اپنی گرفت میں جکڑ لیا تھا۔ خبردار کوئی نزدیک نہیں آئے گا میری بیٹی کے، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں جتنی آپ لوگوں کو اس سے ہمدردی اور پیار ہے۔ وہ پھنکار پھنکار کر کہہ رہی تھی۔ مما خفت زدہ، جبکہ مما کو جان کو جالے کی طرف سے تشویش ہونے لگی جو نڈھال اور نیم جان سی نظر آ رہی تھی۔ اس صورتحال نے جہاں کے ضبط کا پیمانہ لبریز کر دیا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے جالے کو ان کی گرفت سے نکال لیا تھا اور انہیں سرد نظروں سے دیکھتا ہوا ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا تھا، آپ نے جو کہنا تھا کہہ چکی، ہم نے جتنا برداشت کرنا تھا کر لیا، اس سے زیادہ کی نہ گنجائش ہے نہ میں آپ کو اجازت دوں گا۔ یہ آپ کی بیٹی میری بیوی ہے، یہ فیصلہ بھی اسی کا ہوگا کہ یہ آپ کے ساتھ جائے گی یا یہاں ہمارے ساتھ رہے گی۔ بتاؤ جالے، کیا چاہتی ہو تم؟ جہاں نے خوف زدہ اور مضطرب نظر آتی جالے کو تھام کر صوفے پہ مما کے پاس بٹھا دیا تھا۔ انہوں نے اس کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا۔ میں ممی کے ساتھ نہیں جاؤں گی شاہ، پلیز مجھے یہاں رہنا ہے آپ کے ساتھ۔ وہ اتنی سی بات کہتے رو پڑی تھی۔ جہاں نے تنزیہ نگاہوں سے مسز افریدی کو دیکھا جن کا چہرہ دھواں اور رنگت پھیکی پڑ گئی تھی۔ سن لیا آپ نے؟ میرا خیال ہے آپ کی تسلی ہو جانی چاہیے۔ جہاں کے لہجے میں گہری کاٹ تھی۔ ایک بات یاد رکھنا جالے، میں تمہاری ماں ہوں اور ماں اولاد کی کبھی دشمن نہیں ہو سکتی۔ تم نے ان خود غرض لوگوں کو مجھ پہ ترجیح دے کر میری انسلٹ کیا گویا، اور مسز افریدی کی توہین کرنے والا ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو۔ اگر تمہاری ترجیح تمہارا شوہر ہی ہے تو پھر تمہیں مجھ سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ مسز افریدی کا لہجہ دو ٹوک اور شفاق تھا۔ جالے کے چہرے پہ ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ شاہ کے مقابلے میں میرے سامنے ساری دنیا بھی چھوٹ رہی ہو نا ممی، تو میں ساری دنیا کو چھوڑ دوں گی۔ جالے اس دھمکی کے جواب میں ضبط کھو کر چیخ پڑی تھی۔ مسز افریدی کی تابوت میں گویا آخری کیل ٹھونکی گئی تھی۔ وہ اپنا سیل فون چپٹ کر بیگ اٹھاتی، کندھے سے سرکتے ساڑی کے پلو کو درست کرتی تیش بھرے انداز میں اٹھی تھی، جب پپا نے بڑی حلیمانہ انداز میں انہیں مخاطب کیا تھا۔ کام ڈاؤن مسز افریدی، آپ بہن ہیں ہماری، اس طرح سے خفا ہو کر نہ جائیے۔ دیکھیے نکاح شادی اور طلاق بچوں کے کھیل نہیں ہے، آپ کو بردباری اور تحمل سے معاملہ سمجھنا چاہیے پلیز۔ مسز افریدی لمحہ بھر کرو کی پھر تن نظروں سے انہیں پلٹ کر دیکھا تھا۔ آپ لوگ اپنی سی کر چکے ہیں احسان صاحب، اب میری باری ہے۔ یاد رکھیے میں معاف نہیں کیا کرتی اپنے مقابل گردن تان کر کھڑے ہونے والوں کو۔ میری بیٹی کو آپ نے ایسے ورگلایا کہ اس نے آنکھیں ہی پھیر لی مجھ سے۔ میں معاف کر دوں ایسا کرنے والوں کو؟ ہرگز نہیں۔ ایک ہی بیٹی ہے میری، گویا میری کل متاع۔ آپ لوگوں نے وہی ہتھیا لی، مجھے دو کوڑی کا کر کے رکھ دیا۔ اب میں چین سے نہیں بیٹھ جاؤں گی۔ انہوں کے لہجے میں تصدیق بھی تھی، حقارت اور طیش بھی۔ جہاں نے قطعی ان کی تقریر کا اثر نہیں لیا تھا، البتہ مما جان اور مما ضرور خائف نظر آنے لگیں۔ کم آن بیگم صاحبہ، آپ نے وہ کہاوت نہیں سنی، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں؟ جہاں نے جالے کو دیکھا، اس کے چہرے پہ بھی تشویش تھی، خود جہاں بھی کسی قدر بے چین نظر آنے لگا تھا۔ مسز افریدی کے کرپشن اور غنڈہ گردی کا مظاہرہ وہ ابھی بھی لاحظہ کر چکا تھا۔ یہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس بازی میں جالے افریدی اس کے ہاتھ لگ گئی تھی تو ہر زخم کا ازالہ ہو گیا تھا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جالے، تمہیں پتہ ہے نا ڈاکٹر نے ٹینشن فری رہنے کی خصوصی تاکید کی ہے تمہیں۔
جہاں یالے کو اس کے کمرے میں چھوڑنے آیا تو وہ اسے گمسم و متفکر پا کر نرمی سے کہا تھا، آپ امی کو جانتے نہیں ہیں شاہ، میرا پریشان ہونا یوں ہی نہیں ہے، اب تو مجھ سے بھی سخت خفا ہیں، میری بھی نہیں سنیں گی، وہ جیسی رونکھی ہو کر بولی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا یار، ایویں کیوں ٹینشن لے رہی ہو؟ گو کہ جہاں خود بھی متفکر تھا مگر وہ اسے ریلیکس کرنا چاہتا تھا۔ آپ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں جبکہ پتہ ہے آپ کے ساتھ بھی کیا کر چکی ہیں۔ یالے نے اس پل اس سے نہیں خود جیسے نظریں چرائی تھی جہاں ایک دم سے ہنس پڑا۔ مجھے اس بات کی ہرگز بھی کوئی کسک نہیں ہے، بلکہ مجھے ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، ان کی سازش کی وجہ سے ہی مجھے اتنی اچھی بیوی مل گئی ہے۔ جہاں کی بات پہ یالے جھم سی گئی تھی، پھر جیسے ہی کلاک پہ نظر پڑی چونک کر رہ گئی۔ رات بہت ہو گئی ہے شاہ، اب آپ بھی سو جائیں۔ آپ کی والدہ محترمہ نے آ کر سارا پروگرام چوپٹ کر دیا، اب دیکھتا ہوں کب جانا ہے۔ جہاں کی وضاحت پہ یالے جیسے ریلیکس ہوئی تھی۔ تو پھر اب آپ جا کر آرام کریں، زینب آپی بھی ویٹ کر رہی ہوں گی۔ یالے کے کہنے پہ جہاں نے ٹھنڈا سانس پڑھ لیا تھا۔ کاش ایسا ہوتا، کاش وہ میرا انتظار ہی کر لیتی۔ محبت تو ایک طرف رہی۔ ہاں جا رہا ہوں، تم دوا لے چکی ہو؟ جہاں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یالے مسکرا دی، جی لے چکی ہوں۔ اسے جہاں کا یوں متوجہ دینا، خیال رکھنا ہمیشہ سرشار کر دیا کرتا تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ غصہ میں گئی ہیں تو غصہ اتر جائے تو انہیں منا لیجیے گا یالے، اف کورس شوہر کے ساتھ ماں کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ جی لیکن شادی شدہ مرد کے لیے ماں کے حقوق بہت اہم ہیں۔ شادی شدہ لڑکی کے لیے اس کے والدین سے کہیں زیادہ اس کے شوہر کے احکامات کی تعمیل ضروری ہے۔ یالے نے شریر انداز میں کہہ کر اسے دیکھا تھا، جہاں نے مسکرا کر اس کا گال تھپکا تھا۔ میری جان، آپ اپنے عمل سے یہ بات ثابت کر چکی ہیں۔ تھینکس مائی لیڈی۔ میں نے اپنا فرض ادا کیا شاہ، آپ پہ ہرگز احسان نہیں کیا۔ اس کا لہجہ نرم اور محبت آمیز تھا۔ مجھے تم پہ فخر ہے یالے، تم ملی خدا کا تحفہ ثابت ہوئی ہو۔ جہاں نے جواباً پوری صداقت سے اعتراف کیا تھا۔ یالے کے چہرے پہ آسودگی سے بھرپور مسکراہٹ بکھر گئی۔ اچھا جی، اس قسط کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور کاش 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 میں آپ کو بتا سکتی کہ مجھے فی الحال کتنا غصہ آ رہا ہے۔ سچی میں نا میرا دل نا جیسے یوں کسی نے زور سے دبوچ لیا، اتنا مجھے غصہ آ رہا ہے، کیونکہ یہ بہت 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 غلط ہو رہا ہے۔ سب کچھ غلط ہو رہا ہے۔ یالے ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں، ایسی ہو ہی نہیں سکتی لڑکیاں۔ اس کی سگیاں ماں ہی ہیں اور اس نے ان کو ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا ہے۔ مجھے میرا شوہر عزیز ہے، اماں آپ چلی جائیں۔ یہ کیا ہوئی بات؟ ایسے تو نہیں ہوتا۔ مسز افریدی نے ٹھیک کی ہے، بہت اچھا کیا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے پیرنٹس کا ریئیکشن۔ اچھا یہ نارمل ہے، پیرنٹس ایسے ہی ریئیکشن دیتے اگر کسی کی بھی بیٹی کے ہسبینڈ کوئی دوسری شادی کر لے تو یہ نارمل تھا۔ لیکن نارمل کیا نہیں ہے؟ نارمل زینب کا رویہ نہیں ہے۔ زینب کی جب تیمور کی دوسری شادی ہوئی تھی، ان کے گھر والوں میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، اس نے بتایا ہی نہیں تھا اپنے گھر میں کسی کو، نہ ان کے گھر والوں نے جا کے کچھ کسی سے بات کی تھی۔ زینب کے ساتھ جو برے سلوک ہوتے رہے کسی نے جا کے اس سے پوچھا ہی نہیں۔ اچھا ایک بات آپ نے اور بھی نوٹ کی ہے، یہ جو سارے بڑے پیارے پیارے بنتے ہیں، بہت اچھے بنتے ہیں، کوئی بھی گیا ہے زینب کے پاس؟ ایک دن بھی اس کے گھر گئے پوچھے؟ بس یہ فون پہ پوچھ لیتے تھے، ہاں بھائی کیا حال ہے، وہ بھی جہاں نہیں پوچھ لیتا تھا۔ کوئی نہیں گیا اس کے پاس، اس کے ساتھ اتنے ظلم ہوتے رہے۔ اب وہ واپس آ گئی ہے تو پھر اس کی زبردستی شادی کر دی ہے جہاں کے ساتھ۔ اچھا آپ لوگوں کو یہ ذرا سا بھی سیٹسفائی لگتا ہے کہ اچھا لگتا ہے کہ انہوں نے جہاں کو چن لیا؟ حالانکہ یہ جو گھر والے بہت اعلیٰ ظرف کے بنتے ہیں، تو انہوں نے ذرا بھی نہیں سوچا کہ یالے کے ساتھ ہم لوگ ناانصافی کر رہے ہیں؟ بس جی زینب کس سے شادی کرا دیتے ہیں؟ کیوں شادی کرا دیتے ہیں؟ اس لیے کہ تیمور جو ہے وہ اسے دھمکا رہا ہے۔ تو تم لوگ مرد نہیں ہو، تم لوگ کیا بس بڑے ٹھان باندھ کے بیٹھے رہتے ہو آفس میں اور تم لوگوں کو کچھ نہیں آتا؟ ویسے تو بڑے بھڑکیلے بنے رہتے ہو، عورتوں کو زوردار تمانچہ رکھ کے تمانچہ یہ رکھ کے دیا اور دوسرا تیسرا چوتھا تھپڑ مار دیا۔ اس تیمور کی گچی مروڑو نا، اس کو پکڑو نا، اس کی وجہ سے یہ اتنی زندگیاں خراب کرو، کس سے شادی کرا رہے ہو، کس کی دوسری کروا رہے ہو، ان کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں۔ اس تیمور خان کو پکڑو نا، اتنے کوئی مرد بنتے ہو پھنے خان تو نہیں، ہم اپنی اپنی بیویوں کو ماریں گے اور رکھ رکھ کے ماریں گے، ہر بات پہ ماریں گے، جب بھی ہمیں غصہ آئے گا ہم مار دیں گے۔ مجھے سچی میں بہت بہت تب چڑھ رہی ہے۔ ویسے میں چاہ نہیں رہی تھی ریویو دینا، کیونکہ اب بس اس کی 2-3 ہی قسطیں رہ گئی ہیں تو نہیں دینا میرا بنتا تھا، حالانکہ میری پچھلی جو ویڈیوز میرے ریویوز ہیں ان پہ مجھے تھوڑے اچھے اچھے کامنٹس آئے تھے کہ ریویو آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے۔ تو اس ناول کے بارے میں اب کیا کہوں، ہر قسط کے بعد برائی کرنا اچھا تو نہیں لگتا۔ ایک اور بات، اس ناول میں نا عورتوں کو صرف اور صرف یہ کہا گیا کہ اچھی بیوی بنو، سارے ظلم برداشت کرو تبھی تم لوگ اچھے ہو، اگر آگے سے کوئی بھی جواب دو گے تو تم لوگ برے ہو جاؤ گی۔ اس ڈرامے میں کوئی ایک عورت بھی ہے جو کہ باہر جا کے کوئی کام کر رہی ہے یا پیسے کما رہی ہے یا پھر اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے؟ نہیں، ایک مسز افریدی ہی ہے نا، اور مسز افریدی کو بھی انہوں نے کتنا نیگیٹو کریکٹر دیا، یہ بات سوچی ہے آپ نے؟
تو یہ رائٹرز نا ایسے لوگوں کے مائنڈس کو نا خراب کرتی ہیں، ان کو مینیپولیٹ کر دیتی ہیں۔ تو جب بھی آپ کوئی ناول پڑھیں تو رائٹر کی ایجوکیشن دیکھیں، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ وہ کیسی ہے، وہ کیسے ناولس لکھ چکی ہے، کیونکہ یہ چیزیں آپ کے مائنڈ پہ بہت زیادہ اثر کر رہی ہوتی ہیں۔ اب مجھے غصہ آ گیا اتنا زیادہ، حالانکہ میں اس کو فنی وے میں پڑھ رہی تھی، پیچھے کسی کو زوردار تمانچہ پڑا، مجھے ہنسی آ گئی کیونکہ لیکن پھر بھی مجھے یہ ساری چیز پہ غصہ آ رہا تھا۔ اب یالے نے اپنی نہیں میں تو شاہ کے ساتھ ہی رہوں گی، چاہے ساری ایک سائڈ پہ دنیا ہو جائے، میں تو شاہ کے ساتھ رہوں گی، بیڑا غرق اوپر سے زینب جی اب پھر تیمور خان سے ڈری بھی ہے۔ اچھا ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی، ہر دوسرے دن یہ اپنا موبائل دیوار کو کھینچ کے مار دیتی ہے، پھر تیمور کی کالیں کیسے آ جاتی ہیں؟ اس کا موبائل اتنی جلدی ریپیئر کون کرا رہا ہے؟ پتہ لگاؤ ذرا جب موبائل ریپیئر کروا ہی رہی ہوتی ہے تو بہن ایک سم بھی لے لو، نئی سم پتہ نہیں تیمور خان کو کیسے مل جاتی ہے، اس کا فون ہی نہ اٹھاؤ بھائی، اتنا اپنے معاذ بھائی کو بتاؤ نا، جو بڑا لڑاکا بنتا ہے اسے بتاؤ، وہ تیمور خان کو لگائے، نہیں کیا کہوں کیا نہ کہوں، کوئی چیز چھوڑ تو نہیں دی میں نے ہر پوائنٹ کو پکڑا ہے۔ ایک اور پوائنٹ، یہ جو سارے بہن بھائی مل کے نا وہ جو محفلیں جماتے ہیں، خیر مجھے محفل میں بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ یہ جو لمبا سا صفحہ ہوتا ہے نا، وہ کھلی پوئٹری لکھی ہوئی ہوتی ہے تو وہ میرا پورا ہو جاتا ہے، اس سے وہ کوٹا میں نے پورا کر دینا ہوتا ہے۔ لیکن بہت ہی بے شرم ہے یہ، بہن بھائی آپس میں بیٹھ کے ایسی گندی شعر و شاعری کرتے ہیں، مجھے پڑھتے ہوئے شرم آ جاتی ہے۔ یہ بہن بھائی آپس میں بیٹھ کے کیسے ایک دوسرے کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو ایسے نہیں ہوتا، ہمارے یہاں کوئی شعر پڑھتا ہی نہیں ہے، پڑھیں بھی تو چھپ چھپ کے پڑھتے ہیں، بہنوں کو سامنے کوئی نہیں پڑھتا۔ اور وہ معاذ، وہ اچھا بھائی، وہ اس کے سامنے جہان زینب کو رکھ کے لگا رہے اور وہ پھر بھی کہہ رہے معاذ جہاں مجھے تم پہ بھروسہ ہے، زینب نے کوئی غلطی کی ہوگی۔ واہ جی واہ، مطلب ایک کریکٹر بھی ریالٹی سے میچ نہیں کھاتا، جو اچھا ہے وہ بہت اچھا ہے، جو برا ہے وہ بہت برا ہے، کوئی بھی گرے کریکٹر نہیں ہے۔ یہ سارا خاندان ہے جو مما پپا یہی سارے برے ہیں، انہوں نے تربیتیں خراب کی ہیں ساروں کی۔ ہاں اچھا جی، میرا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے سچی میں جا کے کوئی پانی شانی پیتی ہوں، پتہ نہیں آپ لوگوں کو یہ سب فیل ہوتا ہے یا صرف مجھے ہی فیل ہوتا ہے، ہوتا ہوگا ہے نا؟ ہاں ہوتا ہے شاید ناولز ایسے ہی ہوتے ہیں جو گندے گندے ہوتے ہیں نا، فضول سے بہت سارے ناولز تو وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن میں نے اس ٹائپ کے ناولز کبھی پڑھے نہیں ہے نا، تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے، پتہ نہیں، تو آپ بھی صرف اچھے اچھے ناولز پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا بس آپ ختم کر دوں اللہ حافظ۔